میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر لیتا ہوں اور آج کے اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی، سب کو یہ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ساجد صاحب، آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی جبران، اچھا یہ مجھے تو بالکل کلیئر ہے۔ اچھا، اگر کسی پارٹیسپینٹ کو مسئلہ ہو اسکرین کو ویو کرنے میں تو وہ اپنا میسج ڈراپ کر دے یا ہینڈ ریز کر دے تاکہ ہم اس کا پرابلم سالو کر سکیں ساتھ ساتھ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص والنٹیئرلی تلاوت کلام پاک کرنا چاہے تو وہ جی کوئی پارٹیسپینٹ قرآن پاک کی کوئی سورت تلاوت فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور چیپٹر نمبر 38 ہے ایمان باللہ سے۔ اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں جی۔ آگے میں اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں۔ میرا نام جبران خالد ہے۔ I did my master's in education planning and management as well as master in philosophy of economics، اور اس کے ساتھ میں فالکن وزڈم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ ایسوسیٹ ڈائریکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ڈفرینٹ ایجوکیشنل آرگنائزیشنس کے اندر جو ہے وہ اپنی کام کر چکا ہوں، جس میں آفاق ہے، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے، اور ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے جیسے پنجاب گروپ آف کالجز ہیں، منصورہ ڈگری کالج ہے۔ تو آپ میں سے میں جاننا چاہوں گا جو پارٹیسپینٹس فرسٹ ٹائم اس سیشن کے اندر جو ہے وہ شمولیت کر رہے ہیں، وہ صرف اپنا ہینڈ ریز کر دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ 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 جی، ویلکم جی، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سیشن کا آگے آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے آج ہم یہ ویبینار کر رہے ہیں اسکول آف وزڈم پروگرام، جسے R&D ڈپارٹمنٹ نے ڈیولپ کیا ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشنس کے حوالے سے کام کرنا چاہوں گا، جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ کی آج کے سیشن کی کچھ خاص ایکسپیکٹیشنس ہیں، کچھ آپ اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کر آئے ہیں کہ ہمیں یہ جاننے کو ملے گا یا یہ لرن کرنے کو ملے گا، تو اس کو آپ میسج کے اندر لکھ کر وہ میرے تک بھیج سکتے ہیں۔ میں ان کو پڑھ لوں گا اور پھر اینڈ پہ اس کو رسپانس کروں گا۔ آج کے اس سیشن کے اندر ہم اپنے آبجیکٹیوز کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ SOW پروگرام کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ ایکچوئل میں ہے کیا اسکول آف وزڈم کا پروگرام، اس کی فلسفی کیا ہے، فریم ورک کیا ہے، اور SOW کن اسکل سیٹس کے اوپر کام کر کے جو ہے وہ ہائی پوٹینشیل ہیومن بینگس کی ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہے۔ what actually you will gain after transform your school within school of wisdom، یعنی اگر آپ اسکول آف وزڈم پروگرام کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس پورے پروگرام کو اپنے اسکول میں لانچ کرتے ہیں، تو آپ کو اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے، کیا سیلینٹ فیچرز ملیں گے، ہم کون کون سے پروگرامز آفر کر رہے ہیں، ہمارا فیوچر پاتھ ویو، یعنی ہمارا یہ پروگرام کتنی ڈیوریشنز کا ہوگا اور یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا ود دا پیسج آف ٹائم، اور ہم جس سروس کے تھرو جو ہے وہ اپنے پروگرام ڈلیور کر رہے ہیں، جس پروڈکٹ کے تھرو، وہ ہمارا LMS ہے، اس کا انٹروڈکشن ہے اور اس کے فنکشنالٹی کے حوالے سے ہے۔ اینڈ کے اوپر پھر آپ کے کویسچنس ہیں، آپ کاپی پنسل ساتھ میں رکھیں۔ اگر آپ کے اس سیشن کے دوران کچھ کویسچنس آ جاتے ہیں ذہن میں تو آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ ہم ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ 20-30 منٹ کا سیشنز رکھیں گے کویسچن آنسرس کا، تاکہ آپ کے کویسچن آنسرس کو لاجیکل آنسر کیا جا سکے۔
جی آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اسکول آف وزڈم پروگرام کے تعارف کی طرف جاؤں, میں اپنی آرگنائزیشن کا تعارف کروانا چاہوں گا کہ فالکن وزڈم فاؤنڈیشن بیسیکلی ایک پرائیویٹ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس, اسلامک ویلیوز اور وزڈم اینڈ انٹلیکٹ کے اوپر کام کر کے ریزیلینٹ سوسائٹیز جو ہے وہ بنانا چاہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فالکن وزڈم فاؤنڈیشن جو ہے وہ اقبال کی خودی کے اوپر بھی کام کر رہی ہے, اور اقبال کی خودی کے جو فلسفہ حیات ہے اس کے اوپر بھی ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, ڈفرینٹ کام ہیں جو ہو رہے ہیں, اور ہم اس کو بھی اپنے آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. اور فالکن وزڈم فاؤنڈیشن بیسیکلی جو ہماری ایجوکیشنل سیکٹر ہے اس کی اپلفٹنگ کے لیے ایسا فریم ورک پرووائڈ کرتی ہے, ایسے پروگرامز دے رہی ہے جس میں اسکول آف وزڈم ہے, کالج آف وزڈم ہے, یونیورسٹی آف وزڈم ہے, تاکہ وہ اپنی ایجوکیشنل سسٹم کو ٹرانسفارم کر سکے ہائی پوٹینشیل لرننگ اسکولس, کالج اینڈ یونیورسٹیز کے اندر, تاکہ وہاں سے فارغ ہونے والا جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ صرف اپنی کالج یونیورسٹی کی لائف میں نہیں بلکہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اہل ہو ان تمام کام کو کرنے کے. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ سوسائٹیز میں جو ڈفرینٹ ایجوکیشنل باڈیز موجود ہیں, چاہے وہ پبلک ہیں, پرائیویٹ ہیں, ہم ان کے جو لیڈرز ہیں, ان کے جو ایجوکیشنلسٹ ہیں, ان کو بھی ساتھ میں لیتے ہیں پالیسی میکنگ کے لیے, اور آج کے جو 21 سینچری کے یوتھ چیلنجز ہیں ان کو کوپ کرنے کے لیے. تو فالکن وزڈم فاؤنڈیشن کا جو ویژن ہے بیسیکلی بلڈنگ ریزیلینٹ سوسائٹیز تھرو ایجوکیشن ہے, یعنی ہم ایسی سوسائٹیز بنانا چاہتے ہیں جو چینج کو ایکسیپٹ کرتی ہو اور جدید تقاضوں سے عام ہائنگ ہو. ہمارا مشن یہ ہے کہ ایف ڈبلیو ایف جو ہمارا پروگرام ہے, جو ہماری آرگنائزیشن ہے بیسیکلی, وہ پریزنٹ اور فیوچر کی جو نیڈز ہیں ایجوکیشن کی اس کو ڈائگنوز کرنے میں جو ہے وہ ہمتن گوش ہے, اور اس میں ایک فوررنر کا جو ہے وہ رول پلے کر رہی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی معاشرے میں ہائی پوٹینشیل ہیومنس جو ہیں وہ بلڈ کر سکتے ہیں, کریٹ کر سکتے ہیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایف جو ہے وہ ایک ہولسٹک اپروچ کے تحت چلتی ہے, جس میں جو ہے وہ ہمارے بیسٹ اسکول اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ انٹرنیشنل بنانے کے لیے ہولسٹک ان سینس اکیڈیمکلی اینڈ اسٹیک ہولڈر وائز بھی ہم لوگ اس میں ورک کرتے ہیں, جس میں ہمارے آل پارٹیسپینٹ جو اسکول لیڈرشپ ہے یا ہماری لرنر ہے, ٹیچرز ہیں, اینڈ سوسائٹی یعنی جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہمارا فالکن وزڈم فاؤنڈیشن ہے وہ تمام طرح کی ذمہ داری لیتا ہے ایجوکیشنل ریسورسز کو پرووائڈ کرنے کی, لرننگ پروگرامس کے ذریعے سے آل میڈیمز جو ہیں وہ یوز کرتے ہوئے, جس میں ہم ایک بلینڈڈ وے کے اندر آگے بڑھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. اسی تعارف کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں تو ہم فالکن وزڈم فاؤنڈیشن کے جرنی کی بات کر لیتے ہیں کہ کیسے اوور دا ایئر ود ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ کی ہے. فالکن وزڈم فاؤنڈیشن کی جو بنیاد ہے یہ 2015 میں رکھی گئی. اس کے ساتھ ہی فالکن کلبس اکراس پاکستان, یعنی پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم نے فالکن کلبس جو ہیں اس کو اسٹیبلش کیا. پھر ہم نے اس آرگنائزیشن کو باقاعدہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ کروایا ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کی شکل میں. پھر 2018 میں ایڈوکیسی پروجیکٹ ہمارا لانچ ہوا. 2019 میں انسٹیٹیوٹ آف وزڈم جو ہے پروگرام وہ وجود میں آیا. 2020 میں ہم نے اپنے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اوپر کام کرنا شروع کیا, جو اس وقت الحمدللہ پوری طرح سے فعال ہے اور ہر لحاظ سے لانچ کرنے کے لیے تیار ہے. ہم اپنے نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں, جس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ ملٹائی ڈائمینشنل ہے. جیسے اگر ہم پروگرامز کی بات کریں تو فیملی آف وزڈم ہے, اسکول آف وزڈم ہے, کالج آف وزڈم ہے, جس میں یونیورسٹی آف وزڈم ہے. ایڈوکیسی کے اندر اگر ہم آتے ہیں تو فالکن کلب ہے, وزڈم ایجوکیشن فورم اینڈ وزڈم ٹیچرز کے حوالے سے ہے. ہماری یہ فلسفی باقاعدہ ایک ریسرچ بیسڈ پیڈاگوجی لیڈ فلسفی ہے, یعنی ہم پیڈاگوجیکل سمجھتے ہیں کہ چینج جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ایک ریسرچ سینٹر ہے جو ہمتن گوش ہے اس چیز کے اوپر کہ ایجوکیشن کے اندر جو آنے والی جدید دور کے مطابق جو ضرورتیں ہیں اس کو بھانپ سکے, جان سکے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی جو فلسفی ہے اس کو ٹرانسفارم کر سکے, اپنے اسکولس کو گائیڈ کر سکے, اپنے فریم ورک کو امپروو کر سکے.
تو اس کے حوالے سے، اور کانٹینٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہماری چل رہی ہے۔ میں اسکول آف وزڈم یا فالکم وزڈم فاؤنڈیشن کے اندر جو لفظ وزڈم ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ وزڈم بیسیکلی ایک تو پلیٹ فارم ہے ہمارا جس کے تھرو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اپنی پاکستان سوسائٹی کو، اور گلوبلی بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو کمیونیکیٹ کریں گے اور آن بورڈ لیں گے۔ دوسری طرف اگر وزڈم کی فلسفیکل ویو کو ہم دیکھنا چاہیں، بہت سے لوگوں کے یہ بھی سوال تھے کہ واٹ از وزڈم، واٹ ڈو یو مین بائی وزڈم، کہ کیا ہے، کس طرح سے ہے۔ تو وزڈم بیسیکلی ایک پروٹو انڈو یورپین روٹ ورڈ وید سے نکلا ہے جس کا معنی جاننا ہے، دیکھنا ہے، اور اگر ہم اس کی ایٹیمالوجیکل میننگ کو تھوڑا مزید ٹرانسفارم کریں تو سنسکرت کے اندر اس کو ودیا اور نالج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو فلسفیکل ویو میں اگر ہم آئیں تو ہمارے سامنے دو اسکول آف تھاٹس آ جاتے ہیں۔ ایک ہمارا ویسٹرن فلاسفرز ہیں جو وزڈم کے اوپر ڈفرینٹ اپنا نقطۂ نظر رکھتے ہیں، ڈفرینٹ اپنی رائے رکھتے ہیں، اور ایک طرف ہمارے اسلامک فلاسفرز ہیں جس میں ابن سینا، غزالی، ابن القیم ہیں، جنہوں نے وزڈم کو اپنی ایک ڈیوینٹی کے ساتھ جوڑا ہے اور اس کی ایک الگ نقطۂ نظر سے ڈیفائن کیا ہے۔ اگر آپ اس سلائڈ کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو پنچ لائن جو نظر آئے گی وہ دونوں میں سملیرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ وزڈم ایک ایسی اسکل کا نام ہے، وزڈم ایک ایسی کمپیٹنسی کا نام ہے جو آپ کو لائف کے کمپلیکس ڈیسیژنس کو سالو کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی آپ کو ایک جو ہے فور سائٹڈ بناتی ہے، آپ کو ہر طرح سے اس معاملے کے حل کے لیے قابل بناتی ہے، اور غزالی کہتے ہیں کہ جو نالج آف گاڈ ہے وہی موسٹ ایکسیلنٹ اینڈ موسٹ وائز نالج ہے، یعنی وہ نالج جو ہمیں ڈیوائن بکس کے ذریعے سے ملتا ہے اور اس طرح سے۔ تو اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو وزڈم بیسیکلی ایک کمپیٹنسی کا نام ہے، آپ کی لائف کے فیصلے کرنے کے حوالے سے، آپ کی قوت بصیرت کے حوالے سے، اور جو ہے وہ پرابلم سالونگ کے حوالے سے۔ تو اب ہم اگر قرآنک ویو ساتھ لے کر چلیں اس فلسفے کے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت ملی۔ تو اس کی تفسیر میں، یہ میں نے تفسیر تفہیم القرآن سے لی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں، آپ ابن کثیر پڑھ لیں، آپ معارف القرآن پڑھ لیں، آپ کو یہ دو چیزیں کامن ملیں گی کہ حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔ یعنی اگر میں پچھلی فلسفیکل سلائڈ کو ساتھ جوڑوں تو قرآن بھی اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے کہ جو ہماری حکمت سے مراد ہے وہ صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔ تو اصل میں آگے اگر ہم تفصیل پڑھتے ہیں تو اس جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر آپ اپنی زندگی کو دین کے مطابق صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ، اچھائی اور برائی کے درمیان کر کے اگر آپ گزارتے ہیں تو آپ ایک حکمت آموز زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور ترمذی شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزڈم کے حوالے سے، دنائی کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے کچھ ارشادات موجود تھے۔ جیسے بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ حدیث لکھی ہوئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص سے حسد دو باتوں پر ہی جائز ہے۔ ایک یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں بے جا خرچ کرتا ہے اور بھلائی کے کاموں پہ خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی دی ہے اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو مومن کی گمشدہ میراث قرار دیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ حکمت سے خالی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس کی میراث گم ہو گئی ہے، تو اس کو اللہ کے نبی نے اتنا امپورٹنٹ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اب اگر ہم اس کو اپنے آج کے سینیریو کے اندر دیکھیں کہ وزڈم کیسے اوور دا ٹائم ایوالو ہوتی ہے، جیسے ہم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اگر لیتے ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ 40 سال کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ حکمت کی خوبی سے نواز دیتا ہے، وہ اپنے فیصلوں میں اور اپنی طبیعت میں ایک متحمل شخص اور ایک متوازن شخص بن جاتا ہے اور اپنے فیصلوں کو بڑے دانائی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ہم اس کو اگر آج کے پیرائے میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کے کچھ سٹیپس ڈیفائن کیے ہیں کہ جب اگر کوئی شخص
गिवन डाटा को जो एक रॉ फॉर्म में होता है उसे इंटरप्रेट कर सकता है, उसे मीनिंगफुल बना सकता है एक इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग में, अंडरस्टैंडिंग को नॉलेज में, नॉलेज को जजमेंट यानी डिसीजन मेकिंग में। तो वो जो चीज़ डिसीजन मेकिंग होगी वो उसकी विजडम पे मबनी होगी, यानी वो तमाम ये मराहिल उस तरह से तय कर सकेगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि विजडम इज डूइंग व्हाट रिक्वायर्ड इन द राइट मैनर, that is attitude toward, at the right time, that is knowledge about, and in the right place, that is doing, problem solving, creativity, critical thinking, metacognition, intellectuality, and decision making ability. All these competences are regarded as the wisdom. तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जो इंसान में खूबियां आ जाती हैं, इनको हम सामने रखते हुए कह सकते हैं कि ये शख्स जो है वो हिकमत और दनाई से लबरेज है, या इसके अंदर ये चीज़, ये खूबी मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्कूल ऑफ विजडम प्रोग्राम के तारुफ के हवाले से। मैंने पहले विजडम को इसलिए डिफाइन किया, एक तो आपको बताया कि विजडम एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली हमारा, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट होते हैं। दूसरा उसका फिलोसफिकल और कुरानिक व्यू, यानी उसके थ्योरेटिकल लिंक बताया अपने इस प्रोग्राम के साथ कि हम स्कूल ऑफ विजडम में जो स्टूडेंट ऑफ विजडम है, टीचर ऑफ विजडम है या पेरेंट ऑफ विजडम है, उसकी जो पैरेलल डेवलपमेंट होगी वो किस तरह के अंदर होगी, किस तरह से। तो हमारा ये ओवरऑल ब्रोशर है जो पूरे का पूरा एक आपको एक कंसाइज फॉर्म के अंदर एक बिल्कुल ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता है कि हमारा स्कूल ऑफ विजडम प्रोग्राम क्या है, उसका फ्रेमवर्क है, उसकी आउटकम्स हैं, उसकी पाथवे इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ये आपको हार्ड फॉर्म में भी दस्तयाब हो सकेगा और शॉर्ट फॉर्म में भी, अगर आप बाद में इंशाल्लाह सारे सब आपको ये सेंड कर देंगे। मैं अपने इस सेशन का SOW के फर्स्ट सेशन का जो सेक्शन का आगाज़ करता हूँ वो एजुकेशनल गैप एनालिसिस के साथ करता हूँ, और मैं ये सवाल छोड़ता हूँ आपके लिए कि आपकी नज़र में 21st सेंचुरी में क्या गैप्स नज़र आते हैं। चूँकि आप भी किसी न किसी एक एजुकेशनल इदारे के साथ लिंक हैं, पढ़ा रहे हैं, चाहे आप उसमें एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, तो किसी न किसी सेंस में यानी हो आप उसके साथ मुंसलिक हैं। तो आप आज के जो मौजूदा हमारा तालीमी निज़ाम है और जो हमारी 21वीं सदी के हवाले से जो तकाज़े हैं, आप क्या गैप्स उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, आपके ज़हन में क्या गैप्स आते हैं। तो ये ज़रूर आप इस पे सोचें, इस पे गौर करें, और मैसेज में अगर आप ड्रॉप कर सकें कुछ लिख के, ताकि मैं उसके साथ साथ देखता जाऊँ। तो हमने जो रिसर्च के ज़रिए से कुछ गैप को आइडेंटिफाई किया और जिसके लिए हम कहते हैं कि हमें स्कूल ऑफ विजडम प्रोग्राम को लॉन्च करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, वो हमारे सामने कुछ लिस्ट डाउन है। एक तो हमारे सामने एम्प्लॉयबिलिटी गैप है सबसे बड़ा। इसको आप इस तरह से समझें कि व्हाट आवर इंस्टीट्यूशंस आर प्रोड्यूसिंग एंड व्हाट सोसाइटी इज डिमांडिंग, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम जिन स्किल सेट्स की डिमांड कर रहे हैं कि हमारा एक जो स्टूडेंट है, जो हमारा डोयर है, वो सोसाइटी के अंदर लेकर आए, वो उसके अंदर होनी चाहिए, वो उससे इक्विप्ड होना चाहिए, वो उसके साथ लेस नहीं है, वो उतना फाल जो है वो काम नहीं कर पाता। तो जिसकी वजह से हम ये एक एम्प्लॉयबिलिटी गैप जो है वो हम उसके अंदर एक आइडेंटिफाई किया है। दूसरा लैक ऑफ मॉरल एंड बिहेवियरल एजुकेशन इन करिकुलम्स है कि हमारे करिकुलम्स में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है। यानी हम ये तो कहते हैं कि एक नंबर गेम होनी चाहिए कि हमारे बच्चे को जो है वो इस बात से कतई नज़र कि वो अखलाकी तौर पे या उसके रवैये में क्या मुस्बत तब्दीली आएगी इससे, तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं कर रहे। हमारा करिकुलम इस चीज़ से आ रही है। हम आज इस चीज़ का दावा नहीं कर पाते कि हम जो इदारे में चीज़ निसाब पढ़ा रहे हैं उसकी नज़र में, उसकी मद में क्या प्रोडक्ट तैयार हो रही है, क्या ह्यूमन बींग्स तैयार हो रहे हैं, उसकी क्या सेलिएंट फीचर्स होंगे, किन वैल्यूज़ एंड इथोस पे हमारा स्कूल काम कर रहा है। लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोग्निशन करेक्टरिस्टिक्स है, यानी हमारा जो माइंड एबिलिटीज़ हैं उसके हवाले से हम आज जो हमारे माजरत के साथ जो एजुकेशनिस्ट हैं वो नंबर की ऐनक लगा के स्टूडेंट्स को देखते हैं और वो स्टूडेंट्स के म्यार को इस तरह से मैयर करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हाई नंबर ले रहा है वो हाई आईक्यू का मालिक है, यानी उसकी जो जहनी काबिलियत है वो दूसरों से ज़्यादा है, और जो नंबर में कम है या वो अच्छा एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हमने उसकी तकसीम जिब्रान भाई,
اس کو اگر آپ سوری اپنی جو پریزنٹیشن ہے اس کو فل موڈ میں کر دیجیے گا, فل اسکرین موڈ. جی اچھا, جی اچھا جی. تو اس میں ہم لوگ تھوڑا سا اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے ذہنی قابلیت کے کچھ مدارج بنا لیے, کچھ درجے بنا لیے ہیں, جو کہ بالکل ہمارے طالب علم سے ناانصافی ہے, ہمارے تعلیمی نظام کی ایک بہت بڑی خامی نظر آتی ہے. تو دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ ہمارا آ جاتا ہے لیک آف اسکل ڈیولپمنٹ, یعنی ہم بچوں کو پریکٹیکلی تو پڑھا دیتے ہیں کہ وٹ از دس, لیکن اس کو پرفارمر نہیں بناتے. ہم اس کے اندر کچھ ایسے اسکل سیٹس ڈیولپ نہیں کرتے جو ہماری سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے. یعنی ہمارا ایجوکیشنل سسٹم پیرالل ڈیولپمنٹ سے خالی ہے کہ ہم تھیوری کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ ایکسپیرینس کے اوپر بھی ورک کریں, پریکٹیکل کے اوپر بھی ورک کریں, کہ جب وہ مارکیٹ میں لانچ ہو تو وہ ایک بالکل انیشیل ہیومن بینگ یا ایک بالکل نیوبی نہ ہو. یعنی وہ جا کے کہہ سکے کہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے, میں اس میں اتنا ماہر ہوں اس چیز کو کرنے میں. اچیومنٹ گیپ ہے اس کی ایکڈیمکس کے حوالے سے, اس کی مورل اچیومنٹ کے حوالے سے, اس کی کلاس پارٹیسپینٹ اچیومنٹ کے حوالے سے. پھر اپرچونٹی اینڈ پرفارمنس گیپس آ جاتے ہیں. یعنی ایک تو اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے کچھ بچوں کو اپرچونٹی ہی نہیں مل پاتی کہ وہ ایجوکیشن کو حاصل کر سکیں, کچھ اکنامک ایشوز کی وجہ سے, پولیٹیکل یا سوشل ایشوز کی وجہ سے ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ اس سے آ رہی ہیں. تو ہم نے کچھ اس حوالے سے کام کیا. دوسرا ہم نے اس کو کلاس وائز اگر اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کلاس کے اندر بھی ہمارے ٹیچرز کا کوئی بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا ٹو ورڈز لرنر, کہ وہ اس کو پراپر ہر ایک کو ایک اپرچونٹی دے بولنے کی, پارٹیسپیٹ کرنے کی, اس کو موٹیویٹ کرے یا اس کو سپورٹ کرے. تو یہ تھوڑے سے ہمارے گیپس ہیں جن کے اوپر ہم نے ورک کیا اور ریسرچ کی, اور اس کے مد میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایک ایسا پروگرام لانچ کرنا چاہیے اسکولس کے لیے, تاکہ اسکولس جو ہیں وہ ان گیپس کو کور کر سکے اور ان گیپس کے اوپر کام کریں. تو اسی کے لیے ہم نے اسکول آف وزڈم پروگرام کی جو ہے وہ لانچنگ کی. اب یہاں پہ سب سے بڑا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے, جس میں میں اپنے تمام پارٹیسپینٹ کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے کا کہوں گا کہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, کہ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو ہم نے بتایا کہ اسکول آف وزڈم پروگرام کی ضرورت کیوں پیش آئی. دوسرا یہ کہ آپ کس طرح سے آج کے موجودہ تعلیمی نظام میں دیکھتے ہیں کہ ہم ان گیپس کو فل کر سکتے ہیں, کہاں کہاں کمیاں ہیں اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. آپ اس کو بلٹس میں لکھیں, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, اور وہ ضرور جو ہے وہ ہمیں فارورڈ کریں. آپ کی رائے بہت قیمتی ہوگی اس حوالے سے. تو یہاں پر سب سے بڑا جو چیلنج تھا اسکول آف وزڈم پروگرام کے لیے بھی, کہ وہ ایک ایسا ایک ہولسٹک اور ایک روبسٹ پروگرام یا ایسی فلسفی لے کر آئے جو ان تمام گیپس کے ساتھ جو ہے وہ کوپ کر سکے, ان تمام گیپ سے نپٹ سکے. تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام جو ہے وہ ایک گروتھ ڈائیگرام شو کر رہی ہے, کہ آج سے پہلے اگر ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو ہم ایک ڈیفینیشن آف گڈ کے اوپر ورک کرتے, یعنی ہمارا کوئی کام نہیں تھا, ہمارا یہ تھا کہ بس اسکول بنا دیا اور اس میں بچے کو انگلش آ جائے, میتھس کی کچھ اسکلز آ جائیں, اور یہ چیزیں ہیں. پھر ہم اسکول امپروومنٹ کی طرف موو کیے. اسکول امپروومنٹ میں ہم نے کچھ آرگنائزیشنل بیہیویئرس کو امپروو کیا, لیڈرشپ کوالٹیز کو, ٹیچرس کے اوپر کچھ کام کیا. اب وہ اگر اسکول وہ کام کر رہا ہے تو اس میں آنے والا جو ٹیچر ہے, جو لرنر ہے, وہ تو اس سے مستفید ہوتا ہے. لیکن ہم نے آج کے دور کے اندر ہمیں ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو سیلف امپروونگ موڈ کے اوپر کام کرے. یعنی ٹیچر انڈیپینڈنٹلی خود سمجھے کہ اسے امپروو ہونے کی ضرورت ہے اور اسے اپنی سکلز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. لرنر اپنے اینڈ سے سوچے, لیڈرز جو ہیں, جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اپنے اینڈ سے سوچے, اور اس طرح سے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے اینڈ سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ہم بھی ایجوکیشن کا ایک حصہ ہیں, اور ہمیں بھی ایک فرینڈلی اور ایک جو ہے وہ اس طرح سے ماحول انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے اپنے لرنر کو, تاکہ وہ اس کے لیے ہائی اچیومنٹ کا سبب بنے, اس کے لیے ہائی پرفارم کرنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بن سکے. تو ہم ایک سیلف امپروونگ جو سکولز ہیں اس کو ریمیڈی کہتے ہیں آج کے دور کے اندر, جو اسکول آف وزڈم پروگرام جو ہے وہ ایک اسکول کو ٹرانسفارم کرے گا پورے کے پورے کلچر کو ایک سیلف امپروونگ موڈ کے اوپر, کہ اس کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ خود کو بہتر بنانے کی طرف لگا ہوگا. اصل میں یہاں پہ اگر میں ریسرچ کو شو کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ
ہم جن کنٹریز کی ایگزامپل دیتے ہیں جیسے فن لینڈ ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، تو وہاں کی جو کریم ہے جو یونیورسٹیز سے فارغ ہوتی ہے. ساجد صاحب ذرا بتائیں کہ اپنے مائک کو آف کر لیں پارٹیسپینٹس. اپنے مائک جی کو آف کر لیں ذرا اسد پلیز. بھائی، السلام علیکم اسد بھائی. اسد بھائی پلیز مائک آف کیجیے گا اپنا، یا میں کر دیتا ہوں یہاں سے. جی آپ ذرا پلیز اس کو دیکھیں تاکہ دوسرے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. اچھا جبران، ایسا ہے کہ کچھ ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، ایک آدھ ان کو کوئی وائس کا ایشو ہے. جی ان جی. کو تو ہم آپ بتائیں گے پلیز کہ کن کو وائس کا ایشو اس وقت آ رہا ہے. یہاں ہمیں تو تقریباً ہم سب آسانی سے سن رہے ہیں. یہ میڈم نہید نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. نہید اکرم یہ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ جی پلیز. ہاں اگر کسی اور کو ایشو ہے تو وہ ذرا ساجد اور مصور بھائی ذرا آپ دیکھ لیں پلیز کہ کہاں سے ایشو ہے. یو کین کیری آن. آئی تھنک رائٹ، انہوں نے تھینک یو. اینڈ سائرہ رحمان، یہ دو ہیں جی پارٹیسپینٹ جی. جنہوں نے ابھی دے ہیو ریزڈ ہینڈز. تو ان سے اگر ان اس پٹ سیشن ملے ہیں. کی جی اس سیشن کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی ذرا ان سے شیئر کر لیجیے گا تاکہ انہیں جہاں پہ پرابلم آئی ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. چلیں دیٹس گریٹ. جی جی. جی میں بات کر رہا تھا ریسرچ کی. تو ہم جن کنٹریز کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں یا جن ملکوں کی ہم اگزامپل دیتے ہیں، جاپان ہے، چائنا یا فن لینڈ ہے، تو وہ جو کریم پیدا کرتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر، جو وہ کہہ لیں کہ اپنی یونیورسٹیز میں ان کے جو ہائی پرفارمر جو لرنرز ہوتے ہیں، جو ٹاپ آف دا یونیورسٹی ہوتے ہیں یا کالج ہوتے ہیں، ان کی پریورٹی ٹیچنگ ہوتی ہے. وہ اپنی ان بلڈ سکلز جو ہیں وہ ایجوکیشنل سیکٹر سے لے کر نکلتے ہیں. وہاں پر اتنی ٹریننگز کی یا اتنی امپرومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن بدقسمتی سے پاکستان ہے اور اس طرح کے جتنے بھی انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، کچھ ان کی اندر جو ہمارے ٹاپ پرفارمرز ہوتے ہیں ان کی پریورٹی ٹیچنگ نہیں ہے. ہماری ٹیچنگ میں ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ کچھ ڈپارٹمنٹ سے معذرت کے ساتھ ریجیکٹڈ ہوتے ہیں یا ان کا پیشن ٹیچنگ نہیں ہوتا. جن کا پیشن ہوتا ہے وہ اچھے پرفارمر ہوتے ہیں، وہ سیلف امپرومنٹ پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن 70% to 80% ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی جو افرادی قوت ہے، جو ہماری پڑھنے والے جو انٹلیکچوئلز جو اسکلڈ ورکرز ہیں، ان کی پریورٹی ٹیچنگ نہیں. تو ہمیں یہاں پر بیسیکلی ورک کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم ایک سیلف امپروونگ موڈ کی طرف آئیں. ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہوں، آنیسٹ ہوں، تاکہ ہم ایک بیسٹ ریزلٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کر سکیں. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب تک کوئی اسکول بھی اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کرے گا، کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کرے گا، اپنی ایک میئرمنٹ کے لیے کوئی کسی چیز کو معیار نہیں بنائے گا، اس وقت تک اس کے اندر امپروومنٹ ممکن نہیں ہے. تو ویئر دیر از نو اسٹینڈرڈ دیر کین بی نو امپروومنٹ. تو اب ہمیں کمپیریٹیولی دیکھنا ہے آج کی جو 21st سینچری کی نیڈز ہیں، جو 21st سینچری کے ڈیمانڈس ہیں، اور جو یہ ماڈرن ایرا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں کن سکلز کا جاننا، کن ویلیوز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کیا ہماری ضرورت ہے، تب تک ہم اپنی امپروومنٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ اسٹینڈرڈ ورسز ویریبلس بنائے ہیں. آج اسکولس کے لیے کچھ چیزیں ہیں. ہم نے ایک اسکیل بنایا ہے بلو ایوریج پرفارمر اسکولس کون سے ہیں، ایوریج میں کیٹیگریز میں کون سے آتے ہیں، ایکسیپٹیبل کون سے ہیں، گڈ ورک کون سا کر رہے ہیں، ویری گڈ کون سے، اور ایکسیلنٹ کے اوپر جو ہے وہ جس کو ہم اسکول آف وزڈم بھی کہیں گے، دا بیسٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائز اسکول جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بین الاقوامی معیار کا خود کو بنانا چاہتا ہے. تو اس کی کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے، اس کے اندر کون کون سی جو ہے وہ چیزیں ہونا ضروری ہیں، کن چیزوں کا اس کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا یا امپلائی کرنا اپنے اسکول کے لیے ضروری ہے. تو یہ ہمارے لیے یہ ایک لسٹ ہے جو 15 ویریبلس کے اوپر مشتمل ہے، جس کے اکارڈنگلی ہم نے کچھ روبرکس بنائے ہیں، اور اسی کے اوپر ہم نے ایک پری اسکول آڈٹ بھی لانچ کیا ہے، جس کے تحت جب آپ ہمارے پلیٹ فارم پر آئیں گے تو ہم آپ کو بتا سکیں گے ویئر یو آر اسٹینڈنگ، جو ہم آگے بھی چلیں گے.
آپ کے اسکول کے ویژن مشن ہے, اسکول ایتھوز اینڈ ویلیوز ہیں, ٹیچنگ میتھڈولوجی, پروفیشنل ڈیولپمنٹ, لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ, کلاس روم مینجمنٹ, لیسن پلاننگ, اسٹوڈنٹ اسسمنٹ اینڈ رپورٹنگ ہے, فیملی اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر وی آر ناٹ امپلیمنٹنگ ان آور ایجوکیشن سسٹم. اسکل بیسڈ پیڈاگوجی پریکٹسز ہے, اس سے تو ہم بالکل آ رہی ہیں, اور کچھ اسکولز ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں ہمارے سروے کے مطابق جو ہم نے ریزلٹس نکالے ہیں. انگیجمنٹ آف لرننگ ان لرننگ, میننگ فل جو ہے وہ اسسمنٹ اینڈ فیڈ بیک ہے. ہم نے بیسیکلی ایک 200-250 اسکولس کے اوپر ایک ریسرچ اسٹڈی کو پڑھا, تو اس کے اندر جو ہمارے سامنے یہ جو ویریبلز ہیں یہ بالکل ریسرچ بیس ہے جو ہم نے اٹھائے ہیں, اور اس کے اوپر جو ریزلٹس آئے ہیں وہ 70-30 80-20 کی ریشو سے ہیں. یعنی 20% یا 30% ایسے اسکولس ہیں جو پورے پاکستان میں جو یہ کام کر رہے ہیں, جو ان کے ساتھ to somehow align ہیں ان practices کے ساتھ, لیکن 70-80% ایسے ہیں جو ان چیزوں کے ساتھ align نہیں ہے. اب میں نے یہاں پر ایک ایگزامپل دی ہے کہ بریف ڈسکرپشن انفراسٹرکچر ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہمارے کون کون سے. اگر ہم کسی کے انفراسٹرکچر کو لرننگ انوائرمنٹ کو میئر کرنے کے لیے, یعنی ہم اس کے اندر پازیٹیو لرننگ انوائرمنٹ کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے اور اس میں انفراسٹرکچر کیا رول پلے کر سکتا ہے, تو اس میں لرننگ اسپیس ہے, فرنیچر اینڈ اکوپمنٹ ارینجمنٹس ہے, نوٹسز اینڈ چارٹس اور نوٹس بورڈز ہے, ہائیجینک اینڈ کلینلیس انوائرمنٹ ان کلاس روم اینڈ کیمپس ہے, پھر ساؤنڈ ٹیمپریچر لائٹ کوالٹی ان کلاس روم ہے, لرننگ ایڈز اینڈ سپورٹ مٹیریل ڈیزائن اینڈ ایستھیٹکس ہیں. یعنی اس کے اوپر ہم نے کچھ کام کیا ہے, کچھ چیزیں بنائی ہیں, تو جس کو ہم ایک روبرکس کی فارم کے اندر آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ اگر ہوگا تو ہم انفراسٹرکچر وائز اس کو اوکے کہیں گے کہ اس کے اندر لرننگ اسپیس ہے, فرنیچر ہیں یا دیگر چیزیں ہیں, تو ہم اس طرح سے اس کی میئرمنٹ کریں گے. اب آپ سے میرا بالکل ایک بنیادی اور ریلیونٹ کوسچن ہے کہ ڈز یور انسٹیٹیوشن پروڈیوس انٹلیکچولی اینڈ سوشلی کانفیڈنٹ لرنر؟ کیا آپ اس کے بارے میں کانفیڈنٹ ہیں؟ اف یس تو ہم اس کو آگے کیس اسٹڈی کی مد میں دیکھیں گے, اور اف نو تو پھر ہم کس طرح سے کیسے جو ہے وہ انٹلیکچولی اینڈ سوشلی ایک کانفیڈنٹ لرنر پروڈیوس کر سکتے ہیں. یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ آج کا جو اعلیٰ سند یافتہ یعنی ہائی کوالیفائڈ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, جو پی ایچ ڈی یا ایم فل کر کے نکلتا ہے یا ماسٹرز کر لیتا ہے, ایک بینچ مارک ہے ہمارے لیے کہ ماسٹرز جو ہے وہ منیمم ایک سٹینڈرڈ ہے ہماری کوالیفیکیشنز میں کسی بھی جگہ پہ جاب لینے کے لیے, اور اس کو میئر کرنے کے لیے یہ سبجیکٹ میں ماسٹرز ہے, ہی کین ڈو بیٹر دین اے گریجویٹ پرسن. تو وہ اگر خود کے نالج کے اوپر, اپنی کمپیٹنسز آف نالج کے اوپر کانفیڈنٹ نہیں ہے, پرفارمر نہیں ہے اس نالج کا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نالج سے اس کو بینیفٹ ہوا ہے, یا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کمپلیٹ ہے اس لحاظ سے کہ جو بچہ ماسٹرز کر لیتا ہے یا اس میں ایم فل کر لیتا ہے تو وہ اب اتنا ماہر ہے کہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں لانچ ہو سکتا ہے, اپنے ورک پلیس کے اوپر اچھا پرفارم کر سکتا ہے. تو مجھے تو ریسرچ جو ہے وہ یہی بتاتی ہے, یا میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جو کام کر کے آیا ہوں, تو ہمارے ایون جو ہائی کوالیفائڈ جو لرنرز ہوتے ہیں, جب وہ پریکٹیکل کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے فرام اسکریچ سے انہیں انگلی پکڑ کے جو ہے وہ سکھانا پڑ رہا ہے, وہ ساری چیزیں کرے, وہ اپنے اس ورک کے اوپر جو ہے وہ اسکل سیٹ جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. تو یہ آپ سے بنیادی سوال ہے, آپ اس پہ غور کریں, یہ آپ کے لیے ہے. تو ہم اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, تو ہم ایک اسٹڈی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکچوئل میں ہمارے اسکولز جو ہیں وہ کہاں پہ لیک کر رہے ہیں. ہم نے یہ ایک مختصر سی کیس اسٹڈی بنائی کہ 2 ٹیچرز ہیں, ان 2 ٹیچرز کو ایک ہی ٹاپک پڑھانے کے لیے اسکول میں دیا جاتا ہے, اسکول اے اینڈ اسکول بی میں. ٹاپک ہے ہمارا ڈائریکشنز کے اوپر, یعنی لانگیٹیوڈ اینڈ لیٹیٹیوڈ ہم نے ٹاپک پڑھانا ہے سوشل اسٹڈی کا کلاس کے اندر. تو اس کلاس کے اندر جب دونوں ٹیچرز اپنے اپنے اس ٹاپک کو ڈیلیور کرتے ہیں تو نیکسٹ ڈے جو اس کی اسسمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو اسکول اے کے جو فیڈ بیک آتی ہے بچوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر فیو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آنسر دے پاتے ہیں کہ واٹ از اٹ, یہ کیا ہے, اور اس کے بارے میں کیا انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈیولپ ہوئی ہے اور کس طرح سے انہوں نے اس کو لیا ہے. تو اس کے جو کمپیریٹیولی اسکول بی ہے وہ
جب اس کی فیڈ بیک لیتے ہیں, اس کی کلاس کے اسسمنٹ کرتے ہیں, تو اس میں 99% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس آنسر کو دینے کے قابل ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس لیسن کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے, کیسے انہوں نے اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کیا ہے. تو یہ کیسے, مطلب میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایسا ایک ٹیچر ہے وہ ایک ٹاپک پڑھاتا ہے, اس نے سیم وہی چیزیں یوز کرتی اور اس ٹاپک کو فلی ڈیلیور کیا, وہ بالکل کانفیڈنٹ ہے اپنے نالج کے بارے میں, اس نے وہ بتایا, تو دوسرے ٹیچر نے بھی جو کہ اپنے نالج پہ فل کانفیڈنٹ ہے, اس کو پورا عبور ہے, اس نے اس کو پڑھایا, تو نتائج ڈفرینٹ کیوں آئے؟ کیا ریزنس تھیں, کیا لاجکس تھیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے نتیجے جو ہیں وہ مختلف ہوئے ہیں, اور کیوں ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے ڈفرینٹ آئی ہے؟ تو اس کے اوپر تھوڑا ورک کریں اس پہ. میں نے جو اس کا آنسر آپ کو دے سکتا ہوں وہ اس طرح سے کہ جو اسکول اے ہے اس نے ایک ٹریڈیشنل وے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ٹیچنگ کا, ڈیلیورنگ کا, اور بورڈ کے اوپر ٹاپک لکھا اور اس کے ڈیفینیشنز ایکسپلین کی اور کہا کہ یو لرن اٹ. تو انہوں نے جسٹ ایک میمورائز کر لیا اس کی ڈیفینیشنز کو, جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم نو مور, جیسی کلاس آف ہوتی ہے بچوں کو بھول جاتا ہے, گھر میں ایک دو پڑھ لیتے ہیں تو ان کو یاد رہ جاتا ہے, تو پریکٹیکلی دے آر فیل. تو دوسرا ٹیچر جو تھا اس نے ایک ایکٹیویٹی بیس لیسن بنا لیا اس کو, جیسے کہ وہ کلاس میں جب گیا تو اس نے گلوب لے گیا, وہ گلوب ساتھ لے گیا, اور جب وہ گلوب لے کر گیا تو اس بچوں کو کہا کہ دیکھیں بچوں آج اب اس گلوب کے اوپر اپنے ملک کو ڈھونڈنے کی ایک ایکٹیویٹی کریں گے. اس نے بچوں کے گروپ بنائے, بچوں کو گلوب اسائن کیے اور بچوں سے کہا کہ پاکستان اس پہ ڈھونڈیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ ان کو گائیڈ لائن دی کہ اگر آپ کسی بھی ملک کو گلوب کے اوپر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان رولز کو فائنڈ کرتے ہوئے ان وہ سکلز کے تھرو جو ہے وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو وہ بچے جو ہیں وہ ہائی پرفارمر ہوئے. اس طرح سے بچوں کی ایک تو سب کی ایکٹیولی پارٹیسپیشن بھی اس کے اندر ہوگی, اس ٹیچر نے پورے کے پورے اس کے لرننگ ریسورسز کو یوز کیا, اس تمام ایکٹیویٹیز کو یوز کیا, وہ پورا اسکلڈ تھا, اس کی ٹریننگ تھی, وہ پروفیشنلی ڈیولپ تھا, اور اس کو جو ٹیچنگ میتھڈولوجی سے تھی اس کو نو ہو تھا, اور وہ کیسے اپنے لیسن کو انٹریکٹیو بنا سکتا تھا, کیسے وہ ٹیچر لیڈ سے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کی طرف جا سکتا تھا, کیسے وہ لو پرفارمنس سے ہائی پرفارمنس حاصل کر سکتا تھا. دیز اور اسکلز ور انبلٹڈ, یا وہ ٹیچر ایکوپڈ تھا ان تمام اسکلز کے ساتھ کہ وہ اپنے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اچھا ریچ کروایا, اچھا لرن کروایا. تو اس کے اوپر اس کا وہ جذبہ تھا کہ یہ ٹیچنگ میرا ایک پروفیشن ہے اور میں نے اس کے ساتھ آنیسٹلی, میری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میری پوری ایک ذمہ داری ہے, اس نے سمجھتے ہوئے اس کو پرفارم کیا, اس نے اس کو ٹائم پاس نہیں کیا. تو کچھ ایسے ریزنس ہیں جو ہم دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس اسکول نے بیسٹ پرفارم کیا, اس نے ایک اچھا پرفارم کیا. اب آ جاتا ہے کہ اگر ایک اسکول ان تمام گیپ سے نپٹ رہا ہے, ان تمام گیپ سے گزر رہا ہے, اس کے اندر وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو ہم نے پہلے بیان کی ہیں, وہ تمام کمیاں موجود ہیں, تو اسکول آف وزڈم پروگرام پازیٹیو لرننگ ان اسکول اینڈ کلاس روم جو ہے اس کی کریٹ کرنے کے لیے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک فارمولا دیتا ہے. اپرچونٹی, سپورٹ, موٹیویشن leads to increase potential not only learners but also your staff, your senior leadership, then it leads to high performance. تو اس کو ہم نے ایک گروتھ چینل کے تھرو شو کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ اگر آپ کو یہ اپرچونٹی ملے کہ آپ اپنے اسکول کو ایک پازیٹیو اینڈ سپورٹیو لرننگ انوائرمنٹ میں کریٹ کریں, ایک آپ کے اندر جو ہے وہ ٹیچر انڈیپینڈنٹلی سیلف امپرومنٹ بورڈ پہ آ جائے, آپ کے سینئر لیڈرشپ افیکٹو مینجمنٹ کی طرف آ جائے, فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرے, آپ کے لرنرز انڈیپینڈنٹلی کلاس میں اپنی ایک احساس ذمہ داری سمجھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے اس کو کرنا ہے. اگر نہیں تو آپ اس کے اندر یہ جذبہ کریٹ کر سکیں, تو اس کی اپرچونٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو سپورٹ ملے, افیکٹو لیسن پلاننگ, یوز لرننگ ریسورسز, آپ کی ٹریننگز کروائی جائیں, انٹریکٹیو انگیجنگ کلاس روم مینجمنٹ ہو اسٹوڈنٹ سینٹر ٹیچنگ کے تھرو, اور اس کے ساتھ آپ کو ماڈرن پیڈاگوجیکل اپروچ ٹو ایڈریس دا 21st سینچری ٹیچنگ اینڈ لرننگ جو ہے وہ آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ٹریننگز ہوں اس کے اوپر. تو یہ اگر آپ کو اسکول کی طرف سے آپ کو لائف میں یہ سپورٹ مل جاتی ہے, یا لرنر سائڈ پہ بھی اگر دیکھیں تو یہ سپورٹ ملتی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ موٹیویشن دیکھیں. موٹیویشن از ناٹ, آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ کوئی کمتر ویریبل یا ایلیمنٹ نہیں ہے.
دیکھیں آپ ایک لو پرفارمر کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں نا, یو آر ڈوئنگ بیسٹ, شاباش بیٹا, ویری گڈ, ویل ڈن, تو یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے اس کی جو مائنڈ کے اندر ایک فلوئڈ انٹیلیجنس ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. نیورو سائنسز آج یہ ثابت کر چکی ہے کہ ہمارا جو پرفارمرس ہے وہ ذہانت کے لحاظ سے ایک جیسا ہے, یعنی ہم اس کو اس کے آئی کیو لیول کو انکریز کر سکے ہیں. ہمارا جو مائنڈ ہے یہ پلاسٹیسٹی موڈ پہ ہوتا ہے, ایک جو ہے افیبل موڈ کے اوپر ہوتا ہے, جس کو ہم ورک کر کے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, جس سے اس کی آئی کیو لیول انکریز کرتا ہے اور وہ ہائی پرفارمر ان لائف بن جاتا ہے, ان لرننگ بن جاتا ہے. تو وہ موٹیویشن جو ہے وہ ایک بالکل ویک پوائنٹ نہیں ہے. تو ٹیچرز اس میں بہت پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں اور آپ کا سسٹم بہت پازیٹیو رول پلے کرتا ہے. تو آپ کو لمحہ لمحہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے. اسکل ڈیولپمنٹ تھرو اپلیکیشن نالج, پھر اس کے بعد آپ کا فوکسنگ ایکسپیرینشیل لرننگ ایکٹیویٹیز انسٹیڈ آف روٹ لرننگ, یعنی آپ کی یہ پورے کا جو پورا کلچر ہے یہ روٹ لرننگ سے باہر نکل کر ایک انٹریکٹیو, ایک ایکسپیرینشیل لرننگ کی طرف موو کر جاتا ہے کہ آپ اس میں ہر بندہ اپنی ذمہ داری ٹیچر سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی لرننگ ڈیولپمنٹ, یعنی ان کی لرننگ سٹاپ نہیں ہے, وہ اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ ہے, اپنی اسکلز ڈیولپمنٹ ہے, اس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ ان کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق جو ہے ہم آہنگ ہونا چاہیے اور فعال ہونا چاہیے, تاکہ وہ اپنی جو ٹیچنگ ہے, جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہیں, پریکٹسز ہیں, ان کو بہتر کر سکے. اور اس کی مد میں ہمیں ایک انکریز, ہمارا پوٹینشیل انکریز ہوتا ہے آن دا سائڈ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ ٹیچنگ اسٹاف, اینڈ آن دی ادر ہینڈ جو ہمارے لرنرز ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, اس کے اوپر الٹیمیٹ اس کا افیکٹ آتا ہے. تو ہائی پرفارمنس جو ہے لیڈس ٹو اسکول آف وزڈم. تو یہ آپ کے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے جو اسکول آف وزڈم ہے وہ ایک سپورٹ, اپرچونٹی اور موٹیویشن کا فارمولا کریٹ کرتا ہے اور اس پہ کچھ سٹیپس دیتا ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک ہائی پرفارمرز, ایک انٹلیکچولی اینڈ کانفیڈنٹ لرنر جو ہیں وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ اسکول آف وزڈم پروگرام جو ہے بیسیکلی یہ ہائی پوٹینشیل ہیومن بینگس کے لیے ایک فریم ورک ہے, ایک فلسفی ہے, ایک پروگرام ہے, جو سب سے پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کر لیا جائے کہ یہ کوئی ابسٹریکٹ نہیں ہے, دیٹ از اٹینیبل اینڈ میئریبل. اس کے جو ٹارگٹس ہیں, اس کی جو پرفارمنسز ہیں, اس کے جو اچیومنٹس ہیں وہ تمام کے تمام اٹینیبل بھی ہیں اسکول کے اندر اور میئریبل بھی ہیں. اس کے لیے پراپر ایک ہماری اسکیم آف اسٹڈی موجود ہے اس کے اوپر. اس کے بعد ایس او ڈبلیو پروگرام جو ہے is a framework which helps the schools to create high potential humans. It believes that all students can be equally intellectual and socially confident in school, university, at workplace and in life matter. اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے جو اسٹڈی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک فرد کے ساتھ ناانصافی ہے اگر ہم اس کو ذہانت کی بنیاد پر جو ہے وہ درجہ بندی کر دیں, اس کی تقسیم کر دیں. یعنی ہماری تعلیم جو ہے وہ ہمیں 3 بنیادی کردار ادا کرنے کا کہتی ہے. نمبر 1, ایک تو یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس کو اپنے بارے میں پتہ چلے, یعنی تعلیم اس کو سیلف اویئر بنائے, اس کو میٹا کوگنیشن جو ہے وہ آ جائے, اس کو سیلف اویئرنیس کریٹ ہو جائے خود کے بارے میں. ایک تو یہ بنیادی رول ہے تعلیم کا جو ایس او ڈبلیو بلیو کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور ایسا ہے بالکل. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ اس کو لائف آبجیکٹ کے ساتھ لنک کرے, اس کو اپنے مقصد حیات کے ساتھ جوڑ دے, اس کو بامقصد اور بامانی زندگی جو ہے وہ گزارنے کے حوالے سے آشنا کر دے, اس کو روشناس کرے. تیسرے نمبر پہ میں جو ایک ضروری بات سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں جو اسکول, یونیورسٹی اینڈ ورک پلیس میں میٹر کرتی ہے بچوں کی لیے اس تناظر میں, وہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنی سیلف پیوریفیکیشن پہ کام کرنا, یعنی ان کی پازیٹیو تھنکنگ پہ کام کرنا ہے. وہ دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچ سکیں, وہ اپنے نفس کی جو ہے وہ تزکیہ کر سکیں, وہ ان تمام چیزوں سے لبریز ہو. تو یہ 3 بنیادی جو ہیں وہ تعلیم کے جو کردار ہیں, جو تعلیم کی روح ہے, اس کی مد میں آپ سمجھ سکتے ہیں. تو ایس او ڈبلیو بلیوز کہ ایکولی انٹلیکچوئل اینڈ سوشلی کانفیڈنٹ ہیں, یعنی وہ
تمام اسٹوڈنٹس کو اس تناظر میں لیتا ہے, وہ ان کے اندر تقسیم یا درجہ بندی نہیں کرتا. ایس او ڈبلیو جو ہے اس نے علمی قابلیت کی بنا پر کچھ ڈبلیو سی پی سیز یعنی وزڈم, کوگنیٹو, پرفارمنگ کمپیٹنسز کے اوپر کچھ اسکل سیٹس بنایا ہے, کچھ بیہیویئرس کے حوالے سے ایٹیٹیوڈ اینڈ ایٹریبیوٹس کے اوپر کچھ اسکل سیٹس بنائے ہیں جو ایک ہائی پوٹینشیل ہیومن بینگس کے لیے, ایک ہائی پرفارمرس کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ فریم ورک ان جو کمپیٹنسز ہیں ان چیزوں کے ساتھ کام کرتا ہے. SOW helps and enable teachers to use their professional skills to help students and schools to make the gear change towards student of wisdom and school of wisdom. یعنی ٹیچرز جو ہیں وہ اس میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں جو Sir, can I speak here? Yeah, why not? Thank you so much. It is Sara Nasir here from the Wabda Town campus, the Punjab School. Sir, Thank I you. wanted to add one thing here, that we Yeah. are going to set all these resources for the students in an educational environment or organization. But one more thing which is very much, which plays the vital role. It is Yeah. the communication skill of the teacher. مطلب آپ نے سب کچھ, یو ہیو سیٹ آل دا ریسورسز فار دا اسٹوڈینٹس, آپ نے سب کچھ پلاننگ بھی کر لی ہے, یو ہیو گیون آل دا ریسورسز, بٹ اف دا ٹیچر از ناٹ اے گڈ کمیونیکیٹر, ہی از انیبل ٹو ہم نے play that role. ہم نے جو پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں, دیکھیں ہم آپ کے سجیشن جو ہے یہ کوسچن اینڈ پہ اگر ایڈریس کر دیں, ابھی ٹائم کی تھوڑی سی باؤنڈیج ہے, میں اس کو اس میں کور کرنا چاہوں گا. جو آپ نے بات کی ہے اس کو ون لائن آنسر کرتا ہوں کہ جو ہمارے پیرامیٹر جو ہم کلچرل چینج کی بات کرتے ہیں وہ ود ان دا اسکول وہ یہی ہے کہ ہم جو لیڈرشپ ٹو ٹیچر ہے, ٹیچر ٹو ٹیچر ہے, کوآرڈینیٹر ٹو ٹیچر ہے, جو کمیونیکیشنل گیپ ہے اس کو ایڈریس کر سکیں, یہ ہمارا بنیادی حصہ ہے اس کا. اور الحمدللہ اس کو آپ Students from the different contexts and socio-economic status are the part of our educational organizations there. So it is the جو میں نے کیس اسٹڈی آپ کو بیان کی ہے اس کے اگر آپ ڈیٹیل لینا چاہیں گے, وہ ڈیٹیل ہمارے پاس الگ سے ایک ریسورس پیک کی مد میں موجود ہے, پوری کیس اسٹڈی, اس کے ریسرچ بیس پیرامیٹرز لکھے ہوئے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. وہ انشاءاللہ ہم آپ کو actually sir, I have added to your your explanation. I have just added my point there. Thank you so much. Okay. اچھا جی, ہم آپ ان شارٹ اگر ایکسپلین کریں کہ ایس او ڈبلیو پروگرام کیا ہے تو ہم اس کو اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں 4 ایلیمنٹس کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ ایس او ڈبلیو پروگرام ایک اسکول کے پورے کلچر پہ کام کرتا ہے. ایس او ڈبلیو پروگرام جو ہے وہ آپ کے کلچر کو ٹرانسفارم کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. وہ اس میں چاہے لرنرز ہیں, چاہے ٹیچرز ہیں, چاہے سینئر لیڈرشپ ہے, یا آپ کے اسٹیک ہولڈرز جو ان کمیونٹی ہیں جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں یا ڈونرز ہیں یا ادر تھنگز ہیں, تو ان کے لیے پورے کا پورا ایک مائنڈ سیٹ چینج کا کام کرتا ہے. پروفیشنل پریکٹسز ان ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے اوپر کام کرتا ہے. یعنی ٹیچرز جو ہے وہ پروفیشنلی اتنے اسکلڈ اینڈ اکوپڈ ود 21st سینچری جو پیڈاگوجی اپروچز ہیں اس کے ساتھ وہ اکوپڈ ہو تاکہ وہ لرننگ کو ایک پرپسفل اور میننگ فل بنا سکے. پھر ہم افیکٹونیس آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ پہ کام کرتے ہیں. ہمارا جو فریم ورک ہے ایس او ڈبلیو پروگرام کا, چوتھے نمبر پہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی دیٹ از لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اسسمنٹ ماڈیول پہ کام کرتا ہے, اینڈ دا ریزلٹنگ آؤٹ کم آف اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ آپ کے جو ایجوکیشن ہے وہ آؤٹ کم بیسڈ ہو جائے اور وہ ٹارگیٹ اورینٹڈ ہو جائے, ویلیو اورینٹڈ ہو جائے. تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایس او ڈبلیو پروگرام کو اگر ہم سمرائز کریں تو یہ 4 فریم ورک کے بنیادی ایلیمنٹس ہیں جن پہ ہم کام کرتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ ایس او ڈبلیو فلاسفی اس سے انٹیگریٹ کیسے کرتی ہے. ایس او ڈبلیو فلاسفی جو ہے وہ اگر ہم یہ کہتے ہیں ان شارٹ, اگر ہم یہ کہیں کہ ایک بچے کی مائنڈ نیچر اینڈ سکلز میں پیرالل ڈیولپمنٹ کی جائے, یا کسی بھی فرد کے, ناٹ اسپیسیفک ٹو لرنر بٹ وتھ اسپیسیفک ٹو اے سنگل ہیومن, اگر ہم اس کے یہ 3 ڈومینس کے اندر پیرالل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, دیٹ لیڈس ٹو اے ہائی پوٹینشیل ہیومن, دیٹ لیڈس ٹو اے وزڈم اسٹوڈنٹ, وزڈم انڈیویجول ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ اس کو واٹ ٹو تھنک سے ہاؤ ٹو تھنک کی طرف موو کرتا ہے. یہ اس کو بتاتا ہے کہ کیسے آپ ہاؤ ٹو تھنک کریں. پھر اس کو بتاتا ہے کہ واٹ ٹو ریئیکشن کی بجائے ہاؤ ٹو ریئیکشن.
یعنی بہیو کیسے کرنا ہے. آپ ایک بندے نے آپ کے ساتھ ایک کام کیا یا ایک آپ کے ساتھ واقعہ ہوا تو آپ کو اس کے اوپر کیا ریئیکشن, آپ کو ہاؤ کی طرف موو کرتا ہے. تو جب آپ ہاؤ کی طرف جاتے ہیں تو آپ سیلف امپروومنٹ موڈ کے اوپر ہوتے ہیں, آپ کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں, آپ کے اپنے ایتھوز ہوتے ہیں, آپ اپنی اسکل سیٹس کے اوپر کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسکلز ہے ہاؤ ٹو پرفارم, کہ ہم بچے کو تھیوریٹیکلی نہیں بلکہ پریکٹیکل بھی ایک سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ہائی پرفارمر ہو سکے. پلیز یہ اگر کسی کا مائک آن ہے تو وہ آف کر لے, اس سے دوسروں کو ڈسٹربنس ہو رہی ہوگی. تو ہم ہائی پرفارمر جو ہے وہ اسکل سیٹس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. تو ہم کور کمپوننٹس آف فالکن وزڈم فاؤنڈیشن یعنی اسکول آف وزڈم فاؤنڈیشن کے اوپر ہم اگر کام کریں تو ویلیوز ایٹریبیوٹس جو ہماری ہیں, جو ہم نے پیچھے WCPCs کا ہے, WVAs کا ہے, جو ہماری ہیں وہ بچے کی تھنکنگ اینڈ بیہیونگ پہ کام کرتی ہیں. یعنی وہ اس کو سائیکولوجیکل اس طرح سے چینج کرتی ہے. اور جو میں نے آپ کے سامنے موٹیویشن, اپرچونٹی اینڈ سپورٹ کو بیان کیا ہے اسٹیپ وائز, وہ بچے کی پرفارمنس اینڈ لائف اسکلس کے اوپر کام کرنے میں مدد دیتی ہیں. تو اس طرح سے ہماری جو فلسفی ہے وہ ہمارے پاتھ وے کے ساتھ فلی انٹیگریٹڈ ہے. تو اس کی مد میں جو ہمارا کوشچن تھا کہ ڈز یور اسکولس پروڈیوس انٹلیکچولی اینڈ سوشلی کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹس, تو ہمارا اسکول آف وزڈم پروگرام یہ فلی کانفیڈنٹ ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہماری اس فلسفی, اس فریم ورک کے تحت جو بچہ, جو پروڈکٹ, جو ایک فرد تیار ہوگا وہ کانفیڈنٹ بھی ہوگا, وہ ریسپانسبل بھی ہوگا, ریفلیکٹیو ان سینس ایز اے لرنر اینڈ ڈیولپنگ دیئر ابلٹیز ٹو لرن, انوویٹیو ان سینس ہوگا کہ وہ جو فیوچر چیلنجز ہیں ان کو اڈاپٹ کر سکے, چینج اڈاپٹر ہوگا اور اس کا سولوشن فائنڈر ہوگا. پھر engaged intellectually and socially ready to make a difference in society, in life, in his surroundings, وہ کریٹ کرنے کے بارے میں بھی ہو سکے گا. تو یہ اس کی بنیادی کی جو کمپوننٹس ہیں وہ ہمارے لرنر کے اندر ہوں گی اگر ہم SOW فلسفی کے تحت کام کرتے ہیں, SOW فریم ورک کے تحت جو ہے وہ اپنے اسکولس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, لے کر آتے ہیں. تو ہم اس چیز کا پورا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو لرنر ہے وہ کانفیڈنٹ بھی ہوگا, ریسپانسبل, ریفلیکٹیو, انوویٹیو اینڈ انگیجنگ بھی ہوگا. تو اب آ جاتا ہے کہ ہاؤ دس اسکول آف وزڈم ول ورک ان یور اسکول. اگر ہم بات کریں اپنے اسکول آف وزڈم فریم ورک کی, تو اس کی سب سے بڑی جو خوبی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ان شارٹ وے میں, تو وہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا اسکول آف وزڈم کا پروگرام ہے یہ انتہائی الاسٹیسٹی موڈ کا حامل ہے, اور یہ کسی بھی اسکول کے رننگ سیٹ اپ کے ساتھ موافقت کا جو ہے وہ ایلیمنٹ رکھتا ہے, اس کے ساتھ چلنے کا. یعنی اس کو اس طرح سے لیتا ہے کہ اس کی درس و تدریس کا, اس کی ٹیچنگ اینڈ لرننگ کا, اس کی انوائرمنٹ کا یہ پارٹ بن جاتا ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اگر SOW پروگرام کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک پیراڈائم شفٹ, آپ کے پورے چیزیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اندر انٹیگریٹ کرتا ہے. تو اس میں ٹیچرز جو ہیں وہ برڈنسم فیل نہیں کرتے, لرنر جو ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ اینڈ ایکٹیو فیل کرتے ہیں, لیڈرشپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے اور بہت زیادہ فیسیلیٹیٹنگ رول پلے کرنے والی بن جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ جو اس کو بینیفٹس نظر آتے ہیں, جو اس کو اس کے جو گینز نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو امپروومنٹس نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر انٹر لنک ہو جاتے ہیں. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اندر انٹیگریٹ کرتا ہے. تو اب یہ آپ کے سامنے ایک فریم ورک نظر آ رہا ہوگا. تو اس کی جو فلسفی ہے اسکول آف وزڈم کی, وہ اس کی بیس ہے. یعنی ہم بچے کی پیرالل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, تھنکنگ, بیہیویئر اینڈ اسکلس, اور یہ تھرو دا پلرز آف لیڈرشپ ڈیولپمنٹ, teaching training, parental involvement, constructive feedback, authentic assessment, skill-based teaching, outcome-based teaching. Ultimately these parallel جو pillars ہیں, جو domains ہیں, جن کے اندر ہم آپ کی ٹریننگز کروائیں گے, آپ کی لرننگ کروائیں گے, آپ کے امپروومنٹس کریں گے, آپ کے اسکول کے کلچر کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے جو ہم ضروری سمجھتے ہیں. تو that will leads to improve school culture, and ultimately these 8 pillars will leads to high potential human beings which will be who will be intellectually and socially confident learners in their life, in their workplace,
پلیس, ایٹ دا ورک پلیس اینڈ ایٹ دا یونیورسٹی لیول. تو جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ اچھا ایک ہائی پوٹینشیل ہیومنس کے طور پہ کام کریں گے. تو یہ فریم ورک جو ہے یہ پورے کا پورا آپ کو ہاؤ کا ایک اسٹرکچر دیتا ہے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح سے ہر ایک اسٹیک ہولڈر کو اس کے اندر انوالو کر رہے ہیں. تو اگر آپ ہمارا کلچر آف اسکول ٹرانسفارمیشن کو ایک ہولسٹک ٹرانسفارمیشن میں کیسے نظر آتا ہے, ٹوٹل ایکو سسٹم آف اسکول میں کیسے نظر آتا ہے, تو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہمارے چاروں کے چاروں جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں اسکولس کے, اس میں اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر ہے, اسکول لیڈرشپ ہے, فیملی ہے, یعنی کمیونٹی ہے ہماری, جو ہمارے ڈونرز ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہاں پہ. تو یہ سارے کے سارے انوالو ہیں, ہم سب کو انٹر لنک کر رہے ہیں, سب کو سیلف امپروونگ موڈ کے اوپر لا رہے ہیں, سب میں سینس آف ریسپانسبلٹی کریٹ کر رہے ہیں, سب کو ہم ایک ایسی جیسے ہمارے فیملی آف وزڈم کا ایک پروگرام ہے جو پیرنٹس کی امپروومنٹ کے لیے پروگرامز دیتا ہے, ان کو کیسے ایجوکیشن سے لنک کیا جا سکتا ہے, کیسے اسکولس کی ویژن مشن کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا جا سکتا ہے, کیسے وہ وائزلی ڈیسیژنز لے سکتے ہیں کہ کون سا اسکول جو ان بچے کو جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے, اسکول سلیکشن کے لیے اس کے لیے, تو وہ کنسرنڈ ہو جائیں گے. کیسے وہ اپنے بچے کو گھر میں ایک فرینڈلی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ ان کے بچے جو ہے وہ اپنی تعلیم میں, اپنی زندگی کے میدان میں, اپنے تعلیمی میدان میں ہائی پرفارمنگ پلے کر سکیں. تو ود ان دا اسکول جو ہے وہ یہ تین ہمارے اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں جن کے اوپر ہم ورک کریں گے. اب اگر ہم اوور آل ایک نکالتے ہیں جو ہماری فلسفی تھی, وہ میں نے آپ کو مائنڈ, نیچر اینڈ اسکلز کے اوپر بات کی. تو یہاں پر جو آپ کو WCPC لکھے نظر آتے ہیں, وزڈم, کوگنیٹو پرفارمنس, کمپیٹنسز, یہ ہماری ہاؤ ٹو تھنک ایلیمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں. وزڈم, ویلیوز, ایٹیٹیوڈز اینڈ ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ ہمارے ہاؤ ٹو بیہیو اور الٹیمیٹلی اسکولس کے ایتھوز اینڈ ویلیوز کے ساتھ بھی ریلیٹ کریں گے. وزڈم لائف اسکلز جو ہیں یہ ہاؤ ٹو پرفارم سیکشن کے ساتھ ہمارے ریلیٹ کرتے ہیں. تو ہائی پوٹینشیل ہیومن بینگز جو ہیں وہ اگر ہم کریکٹرسٹکسلی, ایٹریبیوٹیولی, ویلیو اورینٹڈلی اگر ہم کہیں کہ وہ کن اسکل سیٹس کے حامل ہوں گے, تو وہ یہ سارے کا سارا آپ کے سامنے ایک فریم ورک, ایک پوری ہولسٹک پکچر نظر آ رہی ہوگی اس کی, کہ جو ہمارے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہائی پوٹینشیل ہیومن بینگس کریٹ کرنے کا, تو وہ ان تمام اسکل سیٹس کے ساتھ جو ہے میٹا تھنکنگ ہے, کمیونیکیشن ہے, میم آپ کا کوشچن ایڈریس ہو گیا, ایمپیتھیٹک ہے, ایجائل ہے, سیلف اسٹیم ہے, پرابلم سالونگ ہے, کریٹنگ ہے, اینالائزنگ ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ہوں گی. وہ بالکل شائع نہیں ہوگا اور بالکل کانفیڈنٹ ہوگا, ناٹ اونلی سوشلی بٹ انٹلیکچولی اینڈ نالج وائز جو اس کو اسکل سیٹس دی جائیں گی. تو یہ ایک پوری اس کی ہولسٹک پکچر کو شو کرتا ہے. اب آتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اسکول آف وزڈم پروگرام میں کیسے شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. ہمارے کچھ فاؤنڈیشنل لیول کے پروگرامز ہیں جو آپ کو شروع میں لینے ہیں. پھر ٹرانسفارمیشن پروگرام اسکولس ہیں جس میں ہمارا ہائی پوٹینشیل اسکول ایوارڈ جو ہے وہ یہاں پر دیا جائے گا. کچھ ہماری اسیسمنٹ اینڈ ایولیوشن ہوگی یہاں پہ. انٹرنگ گلوبل کمیونٹی SOW پروگرام اسکول ہے ہمارا, وہاں پہ پھر نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جو ہے وہ فیلوشپ آف اسکول آف وزڈم کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو اس کے ہم نے کچھ یہ 5 اسٹیپس بنائے ہیں کہ کس طرح سے ایک اسکول جب انیشلی ہمارے آن بورڈ آتا ہے تو وہ کس طرح سے ہم اس کو لے کر چلیں گے. اب آتا ہے کہ اب اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ اسکول امپروومنٹ کی بجائے اب اسکول امپروومنٹ سے جب سیلف امپروونگ اسکول کی طرف یا سیلف امپروونگ موڈ کی طرف آئیں گے تو ہم کیسے جو ہے کانفیڈنٹ ہوں گے, کیسے کیا ہمیں اس کے بینیفٹس ہو سکتے ہیں. وہ جو پیچھے ہم نے سلائیڈز بات کی, شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں ان خلا کو پر کرنے کے لیے, ان گیپس کو پر کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو وہ ہمیں اب پریزنٹ سینیریو کی اگر اسکول امپروومنٹ کی بات کریں, ایک اسکول جو ہے وہ اسکول امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں. اسکول امپروومنٹ سے مراد یہ ہے کہ XYZ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے وہ آپ کو A to Z سلیوشن پرووائڈ کرتی ہے, ایجوکیشنل سروسز دیتی ہے. یعنی وہ آپ کو کہتی ہے آپ کو یہ بنی بنائی چیز مل جائے گی, یہ مل جائے گی, یہ مل جائے گی, اس کی ٹریننگز ہو جائیں گی, بٹ دے آر ناٹ equipping you with skills that you independently develop those things in yourself. What we are ہم جس چیز کی دعویٰ کر رہے ہیں, جس چیز کو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ جو فلسفی ہے, یہ جو فریم ورک ہے SOW کا, یہ آپ کو انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا تاکہ آپ
کسی کے اوپر ڈپینڈنسی نہ کر سکے. آپ کے ایک سیلف امپروونگ موڈ آ جائے گا, یعنی آپ کا اپنا ویژن ہوگا, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, پیڈاگوجی لیڈ فلسفی آپ کے اسکول کے اندر ہوگی, یا آپ کے سیلینٹ فکچرز ہوں گے, یعنی جو آپ ایڈورٹائزنگ مد کے اندر اپنے کانفیڈنٹلی مارکیٹنگ پوائنٹ سے کہیں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا جو اسکول ہے وہ ایک سیلف امپروونگ بورڈ کے اوپر یا اسکول آف وزڈم پروگرام کے اندر ہے, تو اس کے اندر یہ چیزیں ہیں ساری. تو اس کے بعد ہم رولز کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ یہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, لیٹ سپوز اس پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں, ہمارے اسکول آف وزڈم پروگرام کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, ہمارا آپ سے ایم او یو سائن ہو جاتا ہے, تو ہماری طرف سے سروسز کیا ہوں گی, اسکول اینڈ سے کیا سروسز ہوں گی. تو یہاں پر جو فالکن وزڈم فاؤنڈیشن ہے وہ امپلیمنٹیشن, جو ہمارا اسکول آف وزڈم پروگرام ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ایک پروگرس مینیجر اسائن کرے گا ہر اسکول کو, یعنی زون وائز ہوں گے ہمارے اس میں, یعنی لاہور ڈسٹرکٹ ایک زون ہے, اسلام آباد ایک زون ہے, سہیوال ایک زون ہے, تو ہم بڑے جو ڈسٹرکٹس ہوں گے ان کو ملا کے 2-3 ڈسٹرکٹس کو ایک زون بنائیں گے, تو ان کے اوپر ہمارے 1 یا 2 مینیجر جو ہیں وہ ورک کریں گے, جو اسکول کے ساتھ انگیجمنٹ ایز پر نیڈ انگیجمنٹ ان کو شور کریں گے, منتھلی یا کوارٹرلی اسسمنٹ. اسکول ول بی اسائن فار مانیٹرنگ اینڈ اسسٹنس, یعنی ان کو اسائن کیے جائیں گے تاکہ وہ جا کے ان کے مانیٹرنگ کریں, ان کے اسسٹنس کریں. اور منتھلی میٹنگز ہیں ریگارڈنگ فوکل پوائنٹس جو ہمارے ہیں, اس میں کچھ پرابلمس ہیں لیٹ سپوز, ان کو ڈسکس کرنے کے لیے. ایک ہمارا ایس ایم ای ہے, یعنی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہے, جو ہمارے ڈیٹا ڈرائیو میتھڈالوجی کے اوپر کام کرے گا, ایس او ڈبلیو پہ, کانٹینٹ ڈیولپمنٹ پہ, آنرشپ آف دا کورسز اینڈ ٹریننگس کے حوالے سے. یہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ جو بیک اینڈ پہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ جو انسٹرکشن وے ہے, جو امپروومنٹنگ وے ہے, جو ڈیلیورنگ موڈ ہے, یہ بلینڈڈ وے کے اندر ہے. یعنی اس کے ساتھ آپ کو ایک سروس مل رہی ہے فالکنری سولوشن ایل ایم ایس کی مد کے اندر, جو 24/7 آپ کی مانیٹرنگ کے حوالے سے, آپ کو انگیج کرنے کے حوالے سے, آپ کی لرننگ کرنے کے حوالے سے اویلیبل ہوگا. وین اینڈ یو ریکوائر ٹو کمیونیکیٹ ود اٹ, یو کین لاگ آن اٹ اینڈ یو کین ہیو یور سولوشنز, یو کین ہیو یور کورسز, یو کین ایکسیس یور انسٹرکشنز, ریسورسز, ریڈنگ مٹیریل, ایکٹیویٹیز, اینڈ دیز آر آل تھنگس جو ہیں وہ آپ اس کو یہاں سے ایکسیس کر سکتی ہیں. تو یہ ہماری طرف سے جو ہے وہ سروسز ہوں گی. اسکولز رول کیا ہوگا, جو اسکولز ہوگا اس میں سے ہم ایک والنٹیئر کوآرڈینیٹر لیں گے جو آلریڈی ان چیزوں کے ساتھ تھوڑا اسکلڈ ہو, جس کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہو, تو ہم اس کے لیے اس کوآرڈینیٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے اور ایک فوکل پرسن بنائیں گے اسکول کی انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے, اس پروگرام کو لانچ کرنے کے لیے. ریویو اینڈ رپورٹ پروگرس, ریزالو ایشوز اینڈ چیلنجز ریگارڈنگ ایس او ڈبلیو امپلیمنٹیشن, پرفارم کوارٹرلی اسسمنٹ ود اور وداؤٹ پروگرس مینیجر. تو یہ اس کی کچھ رسپانسبلٹیز آتی ہیں اس پرسپیکٹو کے اندر. تو اسی طرح سے ایک وزڈم انسٹرکٹر جو آپ کے ٹیچرز ہوں گے, ان کی کچھ رسپانسبلٹیز پروگرام کی, ایکٹ اینڈ پروو ایز وزڈم انسٹرکٹر, رول ماڈلنگ اینڈ مینٹرنگ, گائیڈ اینڈ فیسیلیٹیٹ ٹیچر, کنڈکٹ سیمینار, جیسے ہیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں, جیسے آپ کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں, ان کے انڈر پھر کچھ کلاس ٹیچرز کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سی اس طرح کی جو ہمارا وزڈم انسٹرکٹر ہوگا وہ یہ رولز جو ہے وہ اس میں پلے کرے گا. تو امپلیمنٹیشن موڈ کے اندر یہ انسٹرکشنز تھیں کہ کس طرح سے آرگنائزیشن کی اینڈ سے اور کس طرح سے ہمارے جو اسکول اینڈ سے جو ہے وہ انوالومنٹ اس پروگرام کے اندر شامل ہوگی. یہ ہماری وہ فلسفی کے اوپر بلڈ جو ہے وہ ہماری اسکل سیٹس ہیں, جن کی آپ تفصیل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے, اس میں کریٹنگ اینڈ انوینٹنگ کی اسکل ہم نے پیدا کرنی ہے, تو ہم کیسے اس کو میئر کریں گے؟ سوال آتا ہے کہ ہم کیسے یہ جج کریں گے کہ کس طرح سے ایک بچہ جو ہے وہ کریٹنگ اینڈ انوینٹر بن سکتا ہے یا وہ انوویٹو مائنڈ کا حامل ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ پیرامیٹرز بنائے ہیں, کچھ اسسمنٹ ماڈیولز بنائے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ کسی ٹاپک کو, کسی نالج کو ریکمبائن, کسی انسٹرکشنز کو ارینج کر سکتا ہے, لسٹ ڈاؤن کر سکتا ہے, انٹرپریٹ کر سکتا ہے, اس کو ریکگنائز یا ریکنسٹرکٹ کر سکتا ہے, پھر موڈیفائی اینڈ کیٹیگرائز کرتا ہے, تو اس طرح سے یہ تمام لیولز جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر کریٹنگ اینڈ انوینٹنگ یا انوویٹو جو اسکلز ہے وہ اس کی ایک جو ہے وہ اس کی لائف کا, اس کی لرننگ کا ایک حصہ بن چکی ہے اور اس کے اندر یہ اسکل ڈیولپ ہو چکی ہے. تو اس کو ہم اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اب آ جاتا ہے کہ
آپ کے اسکول کے انوائرمنٹ کے اوپر، آپ کی لرننگ کے اوپر ایک فرام سمپل اسکول ٹو اے اسکول آف وزڈم بننے پر آپ کو کیا اس میں جو ہے وہ بینیفٹس ہوں گے، آپ کے آؤٹ کمس کیا حاصل ہوں گی فرام پیسیوٹی ٹو امپاورمنٹ جو آپ آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری کیٹیگرائزیشن ختم ہو جائے گی سب سے پہلے، یعنی ہمارے جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اس کی چینجز ہو جائیں گی. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک بچہ نمبر اچھے لے رہا ہے تو وہ ہائی آئی کیو لیول کا ہے، ایک بچہ نمبر کم لے رہا ہے تو ہم وہ اینک اتار سکیں گے. ہم وہ ایک جو ایک خاص لینسز کے تھرو بچوں کو دیکھنے کا ایک معیار بنایا ہوا ہے تو وہ ہمارا کلیئر ہو جائے گا. تو ہم ہر ایک کو ہائی پرفارمنس فار سم کی بجائے ہائی پرفارمنس فار ایوری ون کنسیڈر کریں گے. ہمارا کمپلینٹ جو ہوں گی، جو لرنر ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ، یعنی ڈپینڈنسی سے انڈیپینڈنسی کی طرف، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے، لو ٹیچر انگیجمنٹ اینڈ ریٹینشن سے ہائی ٹیچر انگیجمنٹ اینڈ ریٹینشن، یعنی وہ اپنی ٹیچنگ کو ایک اسکل سمجھتے ہوئے وہ اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دے گا. اس کے لیے وہ بہت زیادہ ایک ایکٹیویٹی بیس ہو جائے گی اور بہت ایک انٹریکٹیو اور انگیجنگ سچویشن جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی بن سکے گی. ویریبل اسٹوڈنٹ گریڈس کی بجائے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ کنسسٹنٹلی ہائی اسٹوڈنٹ گریڈز ہوں گے، یعنی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں 19-20 کا فرق ہوگا. باقی جو سلو لرنرز ہیں، نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انٹیلیجنسی فلوئڈ ہے اس پہ ورک کیا جائے تو کچھ لوگ ٹائم لے سکتے ہیں اس لیول پر پہنچنے کے لیے، لیکن وہ اگر ریلی ہارڈ ورک کریں تو وہ بھی ان کے برابر آ سکتے ہیں. تو ذہانت جو ہے وہ سب کا ایک بنیادی حق ہے کہ ہم ان کو ایکولی ذہین کہیں، ایکولی جو ہے وہ انٹیلیجنٹ سمجھیں، کانفیڈنٹ سمجھیں. لرننگ جو ہے وہ سلو بائی سلو جو ہے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر لے کر چل سکتے ہیں. اس کے بعد ویریبل اسکول پرفارمنس کی بجائے جو ہے وہ کنسسٹنٹلی ہائی پرفارمنس اسکولز ہو جائے گا یہ. اور ایک اور بات جو اسکول جو یہاں پہ مینشن کرنا شاید رہ گئی ہے کہ اسکول جو ٹیچر ٹرن آؤٹ ہے وہ کم ہو جائے گا. جو وہ ٹیچرز جو ہیں وہ اسکول کو بھی کمپلیمنٹ کریں گے کہ کس طرح سے اس نے اس کے اوپر ورک کیا ہے، اس کی گروتھ کی ہے، اس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ہے. تو وہ اسکول ہمیشہ وہ ٹیچر جو ہے وہ ہمیشہ اسکول کو اس کو ریکارڈ کرے گا. اس کی جو ٹرن آؤٹ ریشو ہے اسکول سے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی، تو اس کے اوپر پرفارمنس آ جائیں گے. بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کیا بینیفٹس حاصل ہوں گے، اس کو آپ گروتھ چینل کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر آپ ایک کلچر ٹرانسفارمیشن لے آتے ہیں اپنے اسکول کے اندر تو ٹیچرز ود دیئر ٹیچنگ پریکٹسز کانفیڈنٹ ہوں گے، ود دیئر نالج کانٹینٹ نالج کانفیڈنٹ ہوں گے، ود دیئر ہائی پرفارمنس کے حوالے سے، انگیجمنٹ کے حوالے سے وہ ایک کانفیڈنٹ رول پلے کریں گے. اس کی مد کے اندر جو آپ کا لرنر ہوگا وہ لرنر کانفیڈنٹ ہوگا کہ اس کی لرننگ اچھی ہو رہی ہے، انٹریکٹیو ہو رہی ہے اور وہ ہائی پرفارمنس اینڈ کنسسٹنٹ گریڈز شو کر رہا ہے. اور اکیڈیمیکلی کے ساتھ ساتھ وہ جو اپنی انٹلیکچوئل اینڈ سوشل جو ابیلٹیز ہیں اس کے اندر بھی اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. وہ لیڈ کرے گا اس کی ہائی پرفارمنس کے اوپر. ہائی پرفارمنس لیڈس کریں گے سیٹسفیکشن ٹو یور پیرنٹس. وہ آپ کے اسٹیک ہولڈرز، اگر آپ کے اسٹیک ہولڈرز سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو آپ کا اسکول گرو کرے گا، آپ کی نیکسٹ انٹیک اچھی ہوگی، آپ کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھا پرسپیکٹو ملے گا. آپ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں. اب آ جاتا ہے کہ ایس او ڈبلیو پروگرام جو ہے وہ کس طرح سے کورسز کو لے کر چل رہا ہے، لرننگ ڈومینز کیا ہیں اس کی، کس طرح سے آپ کی لرننگ کروائے گا. اس میں ہمارے سامنے پروفیشنل پرسنالٹی اینڈ 21st سینچری اسکل سیٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے 3 لرننگ ایریاز ہیں جس میں ہم نے آگے بینیفیشریز لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کن کن کے لیے ہیں، کون کون اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور کن کن کے لیے ہم نے الگ الگ کورسز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے یہ آپ دیکھ لیجیے گا. آگے آ جاتا ہے ہمارا ایس او ڈبلیو فیوچر پاتھ آ جاتا ہے جو ایک 2 ایئرس پروگرام ہم اس کو کہہ رہے ہیں. تو لرننگ بیسیکلی تو ایک لائف لانگ پروسیس ہوتا ہے، ہم اس کو ٹائم کے اندر قید نہیں کر سکتے. تو یہ تو پوری لائف چلتا رہتا ہے. تو اس میں ہم نے بہرحال اس کو ایک کریکلم میں جب ڈیفائن کرتے ہیں تو ہمیں ایک ٹائم لائن دینی پڑتی ہے کہ اس ٹائم کے اندر آپ کے اتنے کورسز، یہ ڈیولپمنٹ، آپ کی یہ ٹارگٹس اچیو ہو جائیں گے. تو اس میں ہم 2 ایئرس کو کوارٹرز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو ہمارے 6 کوارٹرز ہیں، 6 کوارٹرز اکول ٹو 1 کوارٹر از اکول ٹو 3 منتھس. اور پھر ہم کوارٹر کو منتھس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. پھر ٹوٹل لیسنز جو ہیں وہ ہمارے 40+ سامنے آ جاتے ہیں. اسی طرح سے ٹوٹل اسٹڈی ویکس ان 2 ایئرز اگر دیکھیں تو وہ 100 نکلتے ہیں. اسی طرح سے ایچ لیسن جو ہے وہ 4 اسٹڈی ویکس کا ہے اور ہم نے ہر اسٹڈی ویک میں 2 دن اس کے لیے ڈیولپ کیے ہیں. اور 2 دن میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 اسٹڈی آورس، جو ٹوٹل 2 اسٹڈی آورس جو ایک دن دینا پڑیں گے، اس کو انگیج کرنا پڑیں گے، وہ 2 ہیں. اور ایک کورس کی ایلوکیشن کے لیے وہ 16 آورس اے منتھ اپنی پروفیشنل
पर्सनल 21st सेंचुरी को स्किल्स को सीखने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इतना टाइम अपना लर्निंग के ऊपर, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करे ताकि उसकी बेहतरी आ सके। ये हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। इसके अंदर हम एक कोर्स की आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारा लर्निंग एरिया प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, उसमें हमारा पहला कोर्स लेसन प्लान आ जाता है। ये टोटल 4 वीक्स का है, 2 डेज इन अ वीक ले रहे हैं हम। टोटल स्टडी आवर्स पर डे 2 आवर्स के हवाले से अगर हम निकालें तो वो हमारे 16 बनते हैं। टोटल चैप्टर ऑफ रीडिंग इसके इस कोर्स के अंदर जो शामिल हैं वो ये हैं। और वीक 1 का टॉपिक ये है, इसकी फिर फर्दर डिविजन्स है जो आपको हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर मिल जाएगी। तो ये हमारा लेसन वाइज, वीक वाइज जो है वो लेसन को ब्रेकअप किया हुआ है। तो ये 4 वीक्स के अंदर हमने इसको कवर किया हुआ है जो आप सीख सकेंगे। अब आ जाता है कि ये 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपका टीचर्स जो है उसकी एक सेल्फ एवेल्यूशन होगी, एक परफॉर्मेंस होगा। आपके स्टाफ कोऑर्डिनेटर की तरफ से जो है वो उसके ऊपर एविडेंसेस आएंगे, आपके कॉलेज के स्कूल्स के सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से। तो हम आपको टीचर ऑफ विजडम अवार्ड में जो है वो एनरोल्ड करेंगे 2 इयर्स प्रोग्राम के बाद। उसमें आपकी कुछ क्वालिटीज जो हमने स्टूडेंट्स में देखी हैं, अगर वो टीचर्स में भी होंगी, दैट विल बी एबल टू इनकलकेट इन देयर लर्नर्स, तो वो तभी कर सकेगा। तो ये हमने एक स्टूडेंट टीचर अवार्ड रखा है जिसको हम हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स इन 21st सेंचुरी टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इंसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम बाउंड्रीज के हवाले से इसमें बात कर रहे हैं। तो ये अवार्ड बहरहाल एक बहुत उसके लिए रिस्पेक्टिंग होगा, और इसकी अचीवमेंट जो है वो बहरहाल एक अचीवमेंट है, एक हाई अचीवमेंट है कि आप इसको अचीव करते हैं। उसके लिए आपको प्रोफेशनली पर्सनली ख़ुद को डेवलप करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और अपनी तमाम एक्टिविटीज़ असाइनमेंट्स को करना है, उन कोर्सेज को लर्न करना है जो आपको 2 सालों में सिखाए जाएंगे। अब लास्ट पार्ट आ जाता है जी हमारा इंट्रोडक्टरी टू फल्कनरी ऐप का, जो हमारा बेसिक सर्विसेज प्रोडक्ट है जिसके तहत आप जो है वो हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे। हम इसको ब्लेंडेड वे में लेकर चल रहे हैं पूरे के पूरे कोर्स को, यानी आपको ऑन साइट जो प्रोविजन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रोग्रेस मैनेजर की शक्ल में वो भी मिल रही है, और आपको ऑनलाइन जो एक्सेस है वो LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वो भी आपको प्रोवाइड हो रही है। तो हमारा LMS की जो हमारा एक्शन प्लान आ जाता है इसमें, ये सबसे पहले तो आप जब हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे तो हम आपके यूज़र आईडी एंड पासवर्ड्स क्रिएट करेंगे आपके, और आपका LMS ट्रेनिंग ओरिएंटेशन सेशन हो जाएगा कि आप इससे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और उसमें जो स्टडी कोर्सेज होंगे उसको कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं। उसमें क्वार्टर वाइज डिवीजन है सबकी, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा लॉगिन का इंटरफेस है, जहां आप अपना लॉगिन पुट करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ये हमारी ऐप आप लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, दोनों जगह के ऊपर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा डैशबोर्ड। ये एक, इसके 2 हैं, एक है इंडिविजुअल डैशबोर्ड, एक है एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड जो होगा ये सीनियर लीडरशिप के लिए होगा, जो कि इसके ऊपर ओवरऑल जो अपने स्टाफ की परफॉर्मेंस है उसको देख सकेगा, और जो इंडिविजुअल लेवल का होगा वो अपने जो कोर्स में एनरोल्ड होगा वो उसकी प्रोग्रेस को यहाँ पे मुहैया कर सकेगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीचर डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट है, मिसलिनियस के हवाले से कैटेगरीज बनाई हुई हैं। फिर उसकी आगे सब कैटेगरीज हैं जिनके अंदर ये हमारे जो कोर्सेज हैं वो इस तरह से एक इंटरफेस जो है वो आपको नजर आएगा हमारे लर्निंग पाथ का, जब आप माई लर्निंग से लर्निंग पाथ की तरफ मूव करेंगे। और ये उसके अंदर कोर्सेज की लिस्ट है, और ये हमारे रीडिंग रिसोर्सेज उसके अंदर शेयर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, हर कोर्स के साथ इंटरलिंक्ड हैं कि आपने उसके ऊपर अपनी फर्दर जो अंडरस्टैंडिंग करनी है तो उसके लिए क्या रीडिंग करने की ज़रूरत है और किस तरह से। फिर इसके साथ हमने कुछ इंटरनेट बेस्ड लिंक्स भी दिए हुए हैं जिसके ऊपर आप क्लिक करके तो आप इसको कर सकते हैं, इसको लेकर चल सकते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन फोरम है, जो कोर्सेज एनरोल्ड पार्टिसिपेंट्स होंगे वो इंस्ट्रक्टर की तरफ से यहाँ पे उस कोर्स के रेलिवेंट जो है वो कुछ उन्हें डिस्कशन के हवाले से चीज़ें मिलेंगी। वो अपने टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी मसाइल को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और जहाँ उनको एड्रेस किया जाएगा, और ये सारे के सारे इस तरह से। उसके बाद हमारा ये हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन के ऊपर आपको इवेंट्स की जानकारी, और उसके साथ ही हमारी जो है वो जो हमारी इवेंट्स के साथ साथ जो न्यूज़ लेटर्स होंगे वो भी यहाँ पे आपको शो हो सकेंगे। ये प्रोग्रेस है ओवरऑल, ये आपके टोटल जो प्रोग्रेस है उसको बताता है। और
اس طرح سے یہ مانیٹرنگ، یہ آپ کے سائٹ کے اوپر یہ انڈیویجول جو ہے یہ پروگرس، یہ کلرز جو ہیں یہ بیسیکلی یہ بتاتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں. جیسے اگر آپ شروع کے ڈیش بورڈ میں اگر آتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ ہے، ان پروگرس ہے، ٹو ڈو ہے، تو یہ اوپر ان کے اسٹیٹس لکھے ہوئے ہیں. تو وہ آپ کو یہ کلر اسکیم جو ہے وہ اپنے پروگرس میئر کرنے میں مدد کرتے ہیں. یہ ہمارا کیلنڈر ہے جی. اس کیلنڈر کے اوپر بھی آپ کے جو کورسز کی انٹیمیشن ہے وہ ایڈ کر دی جائے گی. جو آپ کو جو ویکلی آپ کے ڈیز ہوں گے اس کے حوالے سے آپ کو ایک نوٹس چلا جائے گا، تاکہ آپ کی ایک ریمائنڈر ہوگا، تاکہ آپ اگر اپنے کاموں میں بزی بھی ہوں تو آپ اس کے لیے اپنا ٹائم ایلوکیٹ کر سکیں، تو اپنی لرننگ کو انٹریکٹیو بنا سکیں. بس جی ہمارا یہاں پہ سیشن اینڈ ہوتا ہے. اقبال کے شعر سے سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اب آپ کے کچھ سوال ہیں اس حوالے سے، کچھ کوسچنز ہیں تو ان کو ایڈریس کر لیتے ہیں ہم. جی ساجد صاحب، اگر کچھ پارٹیسپینٹ کی طرف سے کچھ سوال ہوں تو وہ مجھے. جی مس سارا ناصر ہیں، انہوں نے کافی دیر سے ہینڈ ریز کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہیں مس فوزیہ مسرور ہیں، جی جی ان سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. جی پلیز. Ji, thank you so much, sir, for giving the chance to me. It's quite informative orientation session of SOW. Hope it will Thank you. must lead us to resolve the educational issues, inshallah, learning Inshallah. errors, and how to increase the positive confidence in the students in the right valued directions of the 21st century. Actually, the students' confidence level is quite high as we compare 10 years back. The students are quite confident at the moment. So it's our need how to turn their confidence to the right side. So we are looking for that. You will must work on it. As I am audible, sir? As I am audible? جی بالکل، میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے، اور ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی ایک اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. جو ہمارا ماڈل ہے، دیکھیں ایک جو ہم کانفیڈنس ہے نا، اس کی میئرمنٹ اوور کلیورنس میں نہیں کرتے. ہم کانفیڈنس لیتے ہی وہ ہیں جو رائٹ ڈائریکشن ود دا نالج ہو. یعنی اگر وہ بچہ اپنے لرننگ کے اندر، اپنے اس نالج جو فریم ورک ہے، جو اسکل سیٹ ہے، اس کے اندر وہ کانفیڈنٹ ہے، اس کو پرفارم کرنے کے حوالے سے، اس کو اپلائی کرنے کے حوالے سے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ کانفیڈنٹ ہے. یعنی ایک بچہ ہے وہ ویسے بہت زیادہ نان شائے ہے، اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں. لیکن ان ایجوکیشنل کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ہائی پرفارمر ہے اس اسکل سیٹس کے اندر، اس نالج کے اندر، اس رائٹ ڈائریکشنز کے اندر جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ اچھا پرفارمر ہو. تو الحمدللہ یہ جو فریم ورک ہے یہ اسی کی طرف لیڈ ہے کہ ہم جو ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، جو سینئر لیڈرشپ کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم ایک پرپس بلڈ جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ انوائرمنٹ ہے، جو ایک میننگ فل وے ہے بچے کو اس کے مقصد حیات سے بھی متعارف کروائے اور اس کو اکیڈیمک پرفارمر پہ بنائے. تو یہ ہم انشاءاللہ اپنے ساتھ لے کے چلیں. Yes, one more thing, sir, I wanted to ask that due to the curriculum pressure, destroy the confidence of the self-grooming and confidence level of the students. They are overburdened for that. Even teachers don't get the time how to give them the social interaction for the behavior, good behavior and confidence built up. کرنے کے لیے ان کے لیے جو ہے سم ٹائمز یہ ایرر کرتا ہے کریکولم. جو پریشر ہے یہ بچوں کی جو ہے رائٹ ویز میں ڈائریکشن کرنے کے لیے، کیونکہ وی نیڈ دا ٹائم فار دیٹ. بٹ جب ہم کریکولم کی پریشر میں ہوتے ہیں تو وی ڈونٹ گیٹ دیٹ ٹائم ٹو کمیونیکیٹ آور اسٹوڈینٹس ویل. جی بہت تو اس پہ بھی ورکنگ انشاءاللہ وی آر ایکسپیکٹنگ دیٹ یو ول مسٹ ورک آن اٹ. جی الحمدللہ. ایک تو ہماری ورکنگ ساتھ جاری ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ جو اسکول آف وزڈم پروگرام ہے یہ برڈن سم نہیں ہے، نیدر آن دا سائڈ آف سینئر مینجمنٹ لیڈرشپ نور آن دا سائڈ آف ٹیچرس. تو یہ ان کے جو آلریڈی
کریکلم وہ فالو کر رہے ہیں, وہ SNC کو فالو کر رہے ہیں, وہ کیمبرج کو فالو کر رہے ہیں, وہ آفاق کو کر رہے ہیں, وہ اور جو آرگنائزیشنس ہیں وہ ان کے کریکلم کو فالو کر رہے ہیں, ان کی بک سیٹ کو لگایا ہوا ہے. تو ہم تو وٹ ٹو ٹیچ سے ہاؤ ٹو ٹیچ کی طرف موو کریں. ہم تو اسکل بنا رہے ہیں ٹیچرز کو, ہم ان کو اتنا اسکل سیٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ ایک لیسن پڑھائیں, اس لیسن کے اندر ان کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے ہو کہ وہ یہ بتا سکے, وہ خود بھی اویئر ہوں. جب وہ خود اویئر ہوں گے تو وہ بچوں کو بتا سکیں گے کہ یہاں ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کون سی چیز ہٹ کر رہی ہے میرے لیسن میں, وہ سوشل ایموشنلی کیسے امپروو کر رہے ہیں, وہ مورلی کیسے امپروو کر رہے ہیں, وہ انٹلیکچولی اور لینگویج میں کیسے امپروو ہو رہے ہیں. تو وہ جتنی بھی ڈیولپمنٹل ڈومینز ہیں وہ جب تک ٹیچر ان تمام اپنی ٹیچنگ اپروچز, سٹائلز اینڈ سائیکولوجی کے تھرو اس میں اسکلڈ نہیں ہوگا, اس میں اکوپ نہیں ہوگا, تو وہ نہیں کر سکے گا. بیسیکلی اگر آپ اس کو اس سینس میں لیں کہ آپ کے رننگ جو ماڈیول ہے, جو آپ کا سسٹم ہے, اس کے اندر ہم ایک سپورٹیو رول پلے کریں گے. یعنی ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یہ چھوڑ دیں, یہ کر لیں, بلکہ ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ اس کو امپروو کرنے کے لیے ایسا کریں. یعنی آپ کی اس میں انگیجمنٹ اور انٹریکشن کو انکریز کرنا ہے بیسیکلی. تو یہ ایک برڈن نہیں ہوگا, یہ ایک بہت فرینڈلی اور ایک بہت ہی ایک لرننگ انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپلائی ہوگا آپ کے اسکول کے اندر. ہوپ یور آنسر کوسچن ول بی آنسرڈ. جی تھینک یو سو مچ. سائرہ رحمان, مس سائرہ رحمان. سائرہ رحمان جو ہیں انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی اگر وہ موجود ہیں تو سوال پوچھیں اپنا. جی کوئی اور سوال ہو تو ہم اس کو ایڈریس کریں گے, اگر نہیں ہے تو ہم پھر آج کے سیشن کو جی مس سائرہ. اور Sir, am I audible now? Yeah, why yes, not? you are on, please. Sir, thank you so much, sir. I am from Punjab, Lahore, sir. Sir, my question is that SOW program is based on a set of standards. 4 standards are there. Can you read the 4th standard again? Yes, please. جی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سلائڈ؟ Yes, it is visible now, sir. یہ اس طرح سے انٹیگریٹ کرتا ہے ہمارا جو SOW فریم ورک ہے, جو پورے کا پورا پروگرام ہے, یہ اسکول آف کلچر پورے کا پورا اس کو ٹرانسفارم کرتا ہے. پروفیشنل پریکٹسز ان ٹیچنگ اینڈ لرننگ پہ ورک کرتا ہے, آپ کی اس کی امپروومنٹ لے کر آتا ہے. افیکٹو لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کو انوالو کرتا ہے اس میں, اس کے اوپر ورک ہے. اور آپ کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی یعنی اسسمنٹ ماڈیول پہ کام ہے. اور ریزلٹنگ آؤٹ کم فار اسٹوڈنٹس یعنی آؤٹ کم بیسڈ ایک آپ کا جو لرننگ ہے اس کی انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. Thank you, sir. Sir, I have another question. For جی example, پلیز. like if any organization want to have such programs from SWO, so how we have to approach the concerned department, sir? Then? اس کے لیے ہمارے جو مارکیٹنگ کے مینیجر ہیں, جو ہیڈ ہیں, وہ ساجد صاحب ہیں. آپ ان کا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا, آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں. ہماری ٹیم آپ کے اسکول کو وزٹ کرے گی, آپ کے جو اسکول ہے اس کی سینئر مینجمنٹ آپ کا کوآرڈینیٹر اسٹاف کے ساتھ ایک ڈے گزارے گی, ان کو اورینٹیشن دے گی. تو پھر ہمارا ایک MOU سائن ہوگا آپ کے ساتھ,
اور اس ایم او یو کے بعد پھر ہم آپ کو لے کر چلیں گے. اور ہمارا جو پہلا جو تمام پارٹیسپینٹ کے لیے ہے کہ ہمارا جو پہلا کوارٹر ہے اسکول آف وزڈم پروگرام کا وہ مئی کے اندر لانچ ہونے جا رہا ہے. تو اس کے لیے اگر جو اسکولس جو ہیں جو یہاں پہ پارٹیسپینٹس ہیں اگر وہ اسکول آف وزڈم پروگرام کو لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انہی دنوں میں رابطہ کر لیں تاکہ ہم ان کے ساتھ ایک فرینڈلی اور جو ہے وہ اپنا ایم او یو سائن کر لیں اور ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں. Sir, I have another question. جی جی As the system is going to be launched in May, so is it possible that رائٹ. this PowerPoint presentation can be shared as early as possible so that we can discuss with the management, sir? جی ساجد صاحب شور. آپ سیشن کے بعد یس جو سر، ہے وہ پی ڈی ایف فارم میں ان کے ساتھ شیئر انشاءاللہ کر لیجیے گا. انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا، اور میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر اور اپنا ای میل ایڈریس یہاں مینشن کر دیا ہے چیٹ باکس میں، تو جی جی یہاں پہ مجھ سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. Sir, is it possible that your email address can be shared with WhatsApp in WhatsApp group as well? یہ وائی ناٹ. ساجد صاحب آپ جی واٹس ایپ میں بھی جو ہے وہ نمبر اور ای میل جو ہے وہ آفیشیل ای میل جو ہے وہ بھی ڈال دیں، اپنا پرسنل بھی ڈال دیں. میں نے ڈال دیا. یہ واٹس ایپ بھی ہے یہ نمبر، اور میں ابھی یہاں پہ چیٹ باکس پہ لکھ رہا ہوں. میں انشاءاللہ کو ای میل جب کروں گا آپ کو وہ پی ڈی ایف فارمیٹ تو اس پہ بھی مینشن کر دوں گا. جی ٹھیک. Sir, so far in Pakistan, like especially in Lahore also, any kind of pilot study or pilot project is being conducted under this umbrella? جی ہمارا شیر گڑھ جو سائیوال کے اندر ہے غالباً ساجد صاحب. جوہر آباد خوشاب ایریا میں ایک ادارہ ہے شیر ایجوکیشن سسٹم، وہاں پہ ہماری یہ اسٹڈی ہوئی تھی اور ابھی بھی جاری ہے. اور وہاں پہ پہلا کوارٹر تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے اور الحمدللہ بڑی پازیٹیو فیڈ بیک ہمیں آ رہی ہے وہاں پہ. تو جیسے ہی ہمیں اس کی رپورٹ کمپلیشن ہوگی وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے پارٹیسپینٹ سے شیئر کریں گے تاکہ وہ سکسیس سٹوریز جو ہے اس کو پڑھ سکیں. Sir, please do correct me. This program is not a kind of a replication of Franklin Conway's 7 Habits of Highly Effective People. It's on the same lines, if I'm not mistaken. میم اس میں یہ ہے کہ وہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل جو ہے وہ بیسیکلی وہ بھی ایک لائف اسکلز اینڈ لیڈرشپ اسکلز پہ کام کرتے ہیں. ہمارا یہ تھوڑا سا ڈفرینس اس طرح ہے، جیسے جبران صاحب نے ابھی اس کا پورا احاطہ کیا ہے، ہم فوکس کر رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کے حوالے سے، ایکڈیمک کو بھی ہم اس میں کور کر رہے ہیں. اس میں اوور آل جو ایک ایکو سسٹم جیسے ایکالوجی ہے، پوری ایک بلڈنگ جو اسکول کی بلڈنگ ہوتی ہے وہ اس کے اندر ان 4 والز کے اندر جو ہے وہ کلاس روم مینجمنٹ کے لحاظ سے، کلاس روم آبزرویشنس کے لحاظ سے، اس کے علاوہ جو انہوں نے پری اسکول ایجوکیشن آڈٹ کی بات کی، تو اس تمام چیز کو ہم اس کا احاطہ کرتے ہیں. جبکہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل یا لیڈر ان می جو ان کا پروگرام ہے وہ ٹوٹلی فوکس ہے لیڈرشپ اینڈ لائف اسکلس پہ. اس پہ وہ بھی بیسیکلی ایک کیٹلسٹ کا کے طور پہ کام کرتا ہے. اور ہمارا اوور آل اگر ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں ایکڈیمک کو بھی ہم نے شامل کیا ہوا ہے، اس میں لیڈرشپ اینڈ لائف اسکلس کو بھی کیا ہوا ہے، اسٹوڈنٹس ڈیولپمنٹ کو بھی، فیملیز اینڈ کمیونٹیز ڈیولپمنٹ اور ٹیچرز ڈیولپمنٹ کو بھی. تو اس میں یہ ہمارا جو ہے وہ ہولسٹک آ جاتا ہے. تو وہ جو 7 ہیبٹس والا ہے اس میں ایکڈیمک کا پارٹ جو ہے وہ بالکل انہوں نے سمجھ لیں کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے. Thank you, sir. I have one more question that if I'm not mistaken, AFAQ also has school improvement development programs, sir. So what is different between your program and between their program, sir? آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ وہ ایجوکیشنل سروسز دینے والے ایکس وائی زی جو بھی آرگنائزیشنز ہمارے اس سوسائٹی میں کام کر رہی ہیں وہ پروڈکٹ دیتی ہیں، ہم سروسز دے رہے ہیں. یعنی ہم وی آر ایکوپنگ یو، وی آر انیبلنگ یو to cope with all the 21st century's challenges through your teaching and pedagogy led strategies. اور آپ کے جو لرنرز ہیں، آپ کے جو پیرنٹس ہیں، آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کی انوالومنٹ کے ساتھ
ہم آپ کو کوئی Thank you. کریکولم کو ٹیکسٹ بک سیل آؤٹ نہیں کر رہے نا. جی وعلیکم Thank you, sir. السلام. موسٹ ویلکم. جی اینی ادر کوشچن؟ I think we are about to close. In fact 12:30 ہو گئے ہیں تقریباً. جی جی ہمارا سیشن جو ہے وہ 1.5 آور کا تھا. تو الحمدللہ ہم نے اپنے ٹارگٹ کو میٹ کر لیا ہے اور ٹائم بھی تقریباً کلوز ہے. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو ہم لے سکتے ہیں, ادروائز آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا ہے, آپ کے ساتھ ای میل بھی شیئر کر دیا ساجد صاحب نے, اور میں انشور کروں گا کہ ساجد صاحب جو ہے وہ اس کے اینڈ پہ اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ اپلوڈ کر دے تاکہ سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس کو لے سکیں. اور اگر کوئی اسکول اس دوران رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ کر سکتا ہے. آپ تمام کی پارٹیسپیشن کا, سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.